تو جب میں نے وہ تصویر دیکھی میرے دماغ میں تو یہ چیز آئی کہ یہ تو تصویر پوری ایک طریقے سے بلوچ سماج، تاریخ اور ادھر کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے. میں مطلب اگر عورتوں کے حقوق پر بات کروں گی تو میں صرف ایک بلوچ عورت یا ایک کوئی پنجابی مزدور یا کچھ ایسے کر کے نہیں کروں گی. ہم کیا ایک بلوچ جو مرد ہے جسے اٹھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اکوالٹی چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان ساؤتھ جو ڈسٹرکٹس پختونخوا میں رہتے ہیں مرد جو ٹارگٹ کلنگز کی وجہ سے باہر شام کے بعد نکل نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ اکوالٹی اور وہ والی فریڈم چاہتے ہیں؟ جہاں آپ نے جن لوگوں پر آپریشنز کرنے ہوتے ہیں، جن کا استحصال اور جن کے وسائل پر آپ نے قبضہ کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ انسان ہونے کے دائرے سے ہی ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ ایک ہمیں آج بھی نیو کلونیل میکنزم نظر آتا ہے اسٹیٹ کی گورننس میں اور اس کی پراپر لیگل اس کے فریم ورک میں. لبرلزم ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں تو گلوبل کیپٹلسٹ آرڈر سب سے ان ڈیموکریٹک ورلڈ آرڈر ہے، کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی انڈر 1% ہم سب کے فیصلے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے. پاکستان کی جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہے آپ ان ریالٹیز کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہاؤ سوشلزم کوڈ بی این آنسر ٹو دیس کوشچنس. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سمپل اور ابٹ پرسنل سوال سے شروع کروں لائک ہاؤ یو بیکیم اے مارکسسٹ اور وہ بھی وہ اسٹالنسٹ مارکسسٹ اسٹالنسٹ جس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا. آپ اسٹالنسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اب آپ عورتوں پر بھی بات کریں گے تو ہاؤ یو بیکیم اے مارکسسٹ. جی مجھے لگتا ہے کہ اب کلیئرلی میں اس میں سے کچھ اس سے مطلب ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتی. پیچھے آپ اسٹالن ماؤ اور مارکسس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن میری مطلب پولیٹیکل جرنی مجھے لگتا ہے بہت سے نوجوانوں کی جو کہ کرٹیکلی اپنے اراؤنڈ حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، ہم اپنے ارد گرد آخر غربت کیوں دیکھتے ہیں، اگر مجھے تعلیم حاصل ہے تو ایک اور بچہ بھی کیوں مانگ رہا ہے. اس قسم کے مجھے لگتا ہے چھوٹے ہوتے سے آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہر انسان کو جو کسی قسم کی مطلب کانشیس ایفرٹ کرنا چاہتا ہے دنیا کو سمجھنے کی، اس سے پرووک کرتے ہیں سوچنے کے لیے. تو مطلب ارلی تو مجھے لگتا ہے اس قسم کے ہر کسی کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جب آپ ایک مطلب ایسے سماج میں رہتے ہو جس میں اتنی غربت، الٹریسی اور انمپلائمنٹ اور معاشی بحران اور سماجی بحران کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. لیکن میری مطلب لیفٹ کے ٹورڈز جو پولیٹیسائزیشن تھی وہ اسپیسیفکلی 2018-2019 کے اراؤنڈ ہوئی تھی. میں تب ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھی، میں کسی یونیورسٹی میں تب نہیں تھی، میں 17 ایئرس کی تھی، اور تب اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ موومنٹ شروع ہو رہا تھا. اور جو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ موومنٹ تھا وہ کافی زیادہ بائیں بازو کی تنظیموں نے، ترقی پسند نیشنلسٹ تنظیموں نے اتحاد ایک قائم کیا تھا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے، اور اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی، تعلیمی اداروں میں کو ڈی ملٹرائز کرنا، ایجوکیشن بجٹ کے کٹس ختم کرنا، ایجوکیشن بجٹ کی انکریز کے لیے کیمپین کرنا، اس قسم کے مطالبات تھے. مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو ان چیزوں کے گرد کافی کم اویئرنیس ہوتی ہے، اسپیشلی جب سے اسٹوڈنٹ یونینز 40 ایئرس پہلے بین ہوئے ہیں. مطلب ہماری جنریشن کو تو کوئی میموری بھی نہیں ہے کہ جمہوریت کیمپس میں کیسی دکھتی ہے. تو لیکن تب ایسی چیزیں سماج میں ہو رہی تھی جو مجھے لگتا ہے ہم اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ جنہوں نے شیک ایک طریقے سے کیا تھا. سب سے پہلے تو 2017 میں مشال خان کا مرڈر ہوا تھا، اور وہ سب نے دیکھا. مجھے لگتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو محسوس ہوا کہ وہ سیف نہیں ہے کیمپس پر. اور مطلب آپ مطلب اس پہ کوئی آج تک چارج نہیں پروو ہوا، بلکہ یہ پروو ہوا ہے کہ اس نے ایکچولی کبھی کوئی بلاسفیمس بات کی نہیں تھی. وہ جو یونیورسٹی انتظامیہ تھی ان کی کرپشن اور ان چیزوں کو ریز کر رہا تھا. تو مطلب کوئی بندہ جو انسانیت کی بات کرتا ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، جو ایک طلبہ دشمن پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سے آپ کہ کوئی بھی الزام تراشی اس پر کر کے موب لنچ ہو سکتا ہے. تو ہم کہاں سیف ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں؟ تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا جس نے کافی
موو کیا. اس کے بعد حیات بلوچ والی چیز 2020 میں ہوتی ہے، وہ ہم سب نے دیکھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جس پر ونس اگین Yes. کوئی چارج نہیں ہوا کہ اس کا کسی ایسی تنظیم سے تعلق ہے یا کسی ایسی اس کی ایکٹیویٹی میں ملوث تھا جسے اینٹی اسٹیٹ یا کچھ بھی ایسا کہا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ادھر مطلب فورسز اس اسٹوڈنٹ کے گھر میں آ کے اسے اس کی ماں کے سامنے شوٹ کر دیتی ہیں اور اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہمیں نہیں نظر آتی. اس سے ایک سال پہلے 2019 میں نمرتا چاندانی والی چیز سندھ میں ہوئی تھی، جس میں ایک لڑکی جس سے سیکشولی ابیوز کیا گیا تھا by people in the university administration who are also very well connected with the political elite. اور ان پر کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے اسے کور اپ کر کے ایک سوسائڈ کہہ دیا. تو مطلب ہم نے ان سب کیسز میں دیکھا کہ کس طریقے سے اگر آپ ایک عورت ہو، اگر آپ ایک مظلوم قوم سے تعلق رکھتے ہو یا ایک ورکنگ کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کس طریقے سے آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو اور آپ دوسروں کی طرح تعلیم حاصل کرنے گئے ہو، آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور آپ انصاف کی کس سے آپ امید کرو گے. تو وہ سسٹم کا پورا ایک مجھے لگتا ہے ڈس الوژنمنٹ کا پروسیس تھا جو یہ چیزیں دیکھ کے گو تھرو کیا. اور یہی وہ ایونٹس تھے جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ ایک اتنی بڑی موومنٹ بنی کہ 43 شہروں میں طلبہ نکلے اور ان اسٹوڈنٹ یونین بحالی، اسٹوڈنٹ رائٹس، ان چیزوں پر بات کر رہے تھے. اور Yeah. اس میں 30 سے دیگر تنظیمیں شامل تھیں جس میں پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن ایک تھی. اور کیونکہ جس شہر اسلام آباد پنڈی سے میں مطلب بلانگ کرتی ہوں تو ادھر وہی تنظیم سب سے فعال تھی. تو نیچرلی میں نے اس کی ممبرشپ ہی لی اور ان ساتھیوں سے کنیکٹ کرنے کا موقع ملا. اور تب سے مطلب اٹس بین اوور 5 ایئرز. تو میں پہلے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے طور پہ Yes. سرو کرتی رہی تنظیم میں اور اب فیڈرل کے لیول Yes. پہ. اینڈ آن بوتھ لیولز اٹ واز مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے، جو اجتماعی ایک کام ہے، یہ آپ ایک چیز سیکھتے ہو لیفٹ پہ آ کے. اور ان تمام واقعات سے جن کا میں نے حوالہ دیا کہ انڈیویجولی بہت ڈینجرس بھی ہوتا ہے اور انیڈیکویٹ بھی ہوتا ہے سوشل چینج کے لیے پش کرنا. اس لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آرگنائزڈ جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. تو Yeah. یہ جو فریضہ ہے یہ ایک تنظیم ہی انجام دے سکتی ہے جو True. آپ کی نظریاتی تربیت بھی کرے. اور اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ موومنٹ کے بارے میں آج شاید بہت زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، کئیوں کی نظر سے گزر گئی ہو. اور موومنٹس تو مطلب آتی رہتی ہیں، خود سے ابھرتی بھی ہیں، خود رو طریقے سے پھر ڈکلائن بھی کر جاتی ہیں. لیکن تنظیمیں رہتی ہیں اور Yes. تنظیمیں ان موومنٹس کا ایک اسپرٹ بھی زندہ رکھتی ہیں. اور Yes. ہمیں مطلب ایک کنسسٹنسی مطلب مستقل مزاجی کے ساتھ ہماری نظریاتی تربیت کر کے ہمیں اس طریقے سے ٹرین کرتی ہیں کہ ہم اپنے قوم، طبقے اور لوگوں کے لیے جدوجہد کر سکیں، ان کی سروس میں ایکچولی مطلب ان کو منظم کر سکیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب لیفٹ پر آ کر میں نے سیکھی. اور حالانکہ میں خود تو ایک ریلیٹیولی پریویلیج مطلب مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں پنجاب، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید لیفٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مارکس پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے یا وہ. مجھے یاد ہے جب میں نے ممبرشپ فارم فل کیا تھا اس سے پہلے میں کیپٹل کے والیومز لے کے بیٹھی تھی اور نوٹس بنا رہی تھی اور یہ کہ اچھا میں اسٹڈی سرکل پہ جاؤں گی، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ایکچولی ایک تنظیم میں جاتے ہو تو ہاں وہ تربیت کا سلسلہ اندر تنظیم کے ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ آبویسلی اس میں ایک کلاس ایسپیکٹ ہر طریقے سے آتا ہے، سوشل میڈیا کا کہیں نہ کہیں رول آتا ہے ان شیپنگ آر امیج آف وٹ دی Yes. لیفٹ از. لیکن گراؤنڈ پہ جو لیفٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ تو میں نے جو تمام لیسنز سیکھے ہیں، جو تجربہ رہا ہے، اس میں سب سے بہترین میں نے جو تربیت پائی ہے لیفٹ پر وہ تو ورکنگ کلاس اور مظلوم اور محکوم طبقات سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں سے پائی ہے. Yeah. تو یہ اٹ واز اوور آل. یا آپ نے جو لاسٹ میں بات کی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کسی لیفٹ کے موومنٹ کو جوائن کرتے ہو تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ کیپٹل کی اس چیپٹر کی اس پیج پر مارکس نے کون سا ورس فرمایا ہے، تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا. اور آپ نے جب اپنی بات کی تو آئی ایم جسٹ کیوریس ٹو نو کہ تو آپ کو جب یہ مطلب جو بھی ایجوکیٹڈ وومن ہوتی ہے ان کی پرسپیکٹیو میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی عورتیں جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے.
تو آپ کے پاس وہ راستہ بھی تھا کہ آپ لائک ناؤ یو آر ویری ایجوکیٹڈ پرسن, یو کیم ٹو نو دا سچویشن, تو آپ ایک لبرل اسکول والی پرسپیکٹو میں بھی جا سکتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیشہ مرد کر رہے ہیں, لیکن انسٹیڈ لائک یو چوز دس پاتھ جس میں آپ ورکنگ کلاس موومنٹس کے ساتھ اٹیچ ہو, جس تو لائک آئی ایم جسٹ کیورس کہ یہ خیال کہاں سے آیا کہ اگر ہم نے معاشرے میں عورتوں کو امپاور کرنا ہے تو ہمیں ان موومنٹس کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ لائک لازمی ہے, ہم ان سے خود کو جدا نہیں کر سکتے. لائک وومن امپاورمنٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ انگیجنگ ود دیز موومنٹس ایز ویل. سو یہ مجھے لگتا ہے بہت اہم سوال ہے. اس سے میں دو طریقوں سے اپروچ کرنا چاہوں گی. ایک مطلب لیفٹ کے اندر بھی جو عورتوں کی مطلب اسٹیٹس ہے اور ان کا کیا رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائی آئی کیم ٹورڈز لیفٹ پالیٹکس رادر دین کوئی مطلب لبرل قسم کی نقطۂ نظر. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آف کورس مجھے لگتا ہے جو ایک پریویلیج طبقے سے بھی عورت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک پدر شاہانہ نظام میں کسی نہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن فیس کرتی ہے. لیکن وہ نظام ایکچولی سب سے تو جو مظلوم طبقے سے عورتیں ہیں ان کے ایکسپلائٹیشن پہ بیسڈ ہوتا ہے. تو اب فار ایگزامپل اس کی آپ مثال لیں کہ جو ایک اپر یا ایلیٹ کلاس کی عورت ہوگی, کہیں نہ کہیں اس سے اپنے گھر میں بھی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل مطلب پراپرٹی رائٹس کے, ڈیورس, یا مطلب ڈومیسٹک وائلنس, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا اس کی مطلب ذاتی زندگی میں گھر میں کیا چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی ایک جیسے کہ لوگ ڈومیسٹک سرونٹس رکھتے ہیں اپنے گھر پہ, سرونٹس ان کو کہنا مطلب یہ بھی ایک بہت کانڈیسینڈنگ چیز ہے. ہاؤس ہیلپ, ڈومیسٹک لیبر کو رکھتے ہیں, اور ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہی عورتیں اور عورتوں کو بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک پوری طبقاتی ایک مطلب ہمیں انالیسز کی ضرورت ہے. تو میرے لیے ایک لبرلزم میں ہمیشہ ایک کلاس کی طرف ایک بلائنڈنس رہی ہے. تو یہ بنیادی ایک وجہ تھی. اور پھر یہ ریئلائز کرنا کہ ایک لبرل جو ڈیفینیشن ہے فیمنزم کی وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی. تو میں تو مطلب آئی ول گو ایز فار ایز ٹو سے کہ مطلب یہ غلط ویژن ہے آف واٹ ویمن وانٹ, یا ویمنز لبریشن کی یا امپاورمنٹ کی. اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بالکل اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ ہم کس کے ساتھ ایکوالٹی چاہتے ہیں. مرد سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ہم کیا ایک بلوچ جو مرد ہے جسے اٹھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایکوالٹی چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان ساؤتھ جو ڈسٹرکٹس پختونخوا میں رہتے ہیں مرد جو ٹارگٹ کلنگز کی وجہ سے باہر شام کے بعد نکل نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ ایکوالٹی اور وہ والی فریڈم چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک جو محنت کش مرد ہے جو خود مشکل سے گزارا کرتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتا اور پستا ہے سماج میں, ہم کیا اس کے والی ایکوالٹی چاہتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلائنڈنس تھی لبرلزم میں جو مجھے بالکل کبھی سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس کا نتیجہ جو مارکسسٹ ایک نقطۂ نظر سے یا مارکسی فیمنزم کے نقطۂ نظر سے ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک انقلاب کی جو ہماری ویژن ہے, عورتوں کا بھی اپنی اگر ہم آزادی اجتماعی طور پہ چاہتے ہیں اور اپنے تمام حقوق ہم چاہتے ہیں تو اس کا وہ اسی طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے مظلوم قوم اور طبقات کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان تمام جو ایکسپلائٹیشن اور اپریشن کی فارمز ہیں ان کے خلاف اجتماعی طور پہ اسٹرگل کریں, اور اسی طریقے سے یہ سسٹم جو ڈفرینٹ شکلوں میں ہم سب کے اوپر ظلم کرتا ہے ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ جو لبرل اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ لائک مجھے ایک مرد کے ساتھ ایکوالٹی چاہیے اینڈ دیٹ مرد از مائی آس, بیکاز I'm not that person they would like typically want to be like. So and this is like a very good point, and اس سے ہم نے آئی تھنک بات بھی کی شروع میں کہ وومنس کے ایکسپیرینسز مختلف ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں جو کانفلکٹ زونز میں وومن رہتی ہے ان کی ایکسپیرینسز مختلف ہے, بلوچستان میں جو وومن رہتی ہے ان کی ایکسپیرینسز مختلف ہے. اور میں لبرلس کی ڈسکورس پاکستان میں بھی جب سنتا ہوں تو مجھے آئی تھنک اینجیلا ڈیوس نے اپنی کتاب میں ایک بات کہی تھی وہ لبرلس کے حوالے سے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرج از اے سلیوری. Now what is slavery وہ ان وائٹ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بلیک وومن کو ہی پتہ تھا کہ سلیوری کے ایکسپیرینسز کس طرح ہوتے ہیں, لیکن ان ایکسپیرینسز کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا جاتا تھا. اینڈ دا سیم آئی فیل کہ
یہ پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں کی جو وومنز ایکسپیرینسز ہے ان کو ہم مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں. اور اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو آسک لائک کویشچن اباؤٹ دس کہ وومن کی جو ایکسپیرینسز ہے, مثال کے طور پر کچھ دن پہلے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا تھا, کچھ غیرت مند مردوں نے ایک عورت کو قتل کیا, اس کے بارے میں بھی ڈسکورس تھی کہ یہ ایک ٹرائبلزم کی وجہ سے ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذہنی ارتقاء اتنی نہیں ہوئی ہے کہ ہم عورتوں کو ایک رسپیکٹفل نظر سے دیکھ سکے. تو لفٹ کی پرسپیکٹیو کیا ہے, وہ ان واقعات کو جو ان سوسائٹیز میں ہوتے ہیں ان کو کس طرح دیکھتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں ہم اس سوال کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہم دو ایسے حصوں میں سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ لبرلز کیا کہتے ہیں اور پھر ایک مارکسی نقطہ نظر انہی چیزوں کا کیا ہے. تو سب سے پہلے اگر جو بلوچستان میں ریسنٹ واقعہ ہوا میں اس کی بھی بات کروں گی, اور بھی کافی اس میں مطلب حوالہ مثالیں دے کے ہر چیز کی. سب سے پہلے مطلب جو لبرلزم ہے اس کی ٹینڈنسی ہے, اور یہ ہم پھر دیکھتے ہیں جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں, کہ ہم اسے صرف واقعے کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں, اسے ہم ایک یس. تاریخ کا ایک تسلسل کے طور پہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک پوری سسٹمک ایک اسٹیٹ مشینری ہے جو کہ اس چیز کو کاز کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک مطلب انسیڈنٹس کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ تصویر جو ہم نے دیکھی جہاں وہ سردار گن پوائنٹ کر رہا ہے اس بلوچ عورت کو قتل کرنے کے لیے. تو وہ ایک لبرل نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو بلوچ جو ہیں یہ بہت ٹرائبلسٹک ہیں, یہ بہت جاہل ہیں, الٹریٹ ہیں, غیرت کے نام میں ایک عورت کو قتل کر رہے ہیں, یہ دیکھیں مطلب وہ تصویر سے یہ عکس کریں گے. یس. لیکن اگر ہم ایک مارکسی نقطۂ نظر سے اسی تصویر کو دیکھیں تو جب میں نے وہ تصویر دیکھی میرے دماغ میں تو یہ چیز آئی کہ یہ تو تصویر پوری ایک طریقے سے بلوچ سماج, تاریخ اور ادھر کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے. کہ ادھر ایک عورت کے لیے کیا حقیقت ہے, ادھر جو لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے یا جن کو اسٹیٹ کی سرپرستی نہیں حاصل ہوتی ہے, جو سردار نہیں ہوتے, ان کو کتنی ہی اس سماج میں آزادی ایون مطلب اپنی مرضی سے اپنا پارٹنر منتخب کرنے کی ہے. تو یہ تو مطلب اسے اس کرائم کے لیے مارا گیا, اور بہت سارے کرائمز ہیں جن کے لیے عورتوں کو وہاں پنش کیا جاتا ہے. تو میں تو وہ بھی دیکھوں گی کہ کس طریقے سے پولیٹکلی ابھی کریک ڈاؤن عورتوں پہ چل رہا ہے جو اپنا سیاسی اظہار رائے استعمال کر کے ادھر ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ بات کر رہی ہیں. مطلب لبرلز کو ہیومن رائٹس کا بیانیہ یوز کرنا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ اگر یہ والا واقعہ آپ جو بی وائی سی کی ویمن لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, اور آپ پوری ایک اسٹیٹ کی جو ادھر سسٹم گورننس ہے فارم کی بلوچستان میں, جس طریقے سے انفورس ڈسپیئرنسز, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, پھر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جو جوڈیشل ادارے ہیں, جو پارلیمان ہے, وہ کس حد تک فیل کر چکے ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے میں, اور نہیں وہ انصاف دے سکتے لوگوں کو, اور پھر فال شارٹ کریں, ان کے پاس اختیار بھی کتنا ہے. تو مجھے پھر پورے اس پولیٹیکل سسٹم کے فیلیئرز دیکھنے پڑیں گے. بیکورڈ اگر آپ نے کسی قوم کو کہنا ہے کیونکہ ادھر ٹرائبز ہیں اور یہ ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ملک کے پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اندر بیکورڈ کیسے رکھا جاتا ہے مظلوم یس. اقوام کو. فار یس. ایگزامپل بلوچ عورت, مرد, بچے, فیملیز جو بھی ہوں, جو عام عوام ہے بلوچستان کی, ان کو اگر آپ بیکورڈ کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ساتھ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ یا ترقی کے نام میں پروجیکٹس وہاں کیے جاتے ہیں, چاہے سیندک ریکوڈک جیسے ہوں, چاہے سی پیک ہو یا جو بھی ہو, سوئی گیس کی ایکسٹریکشن ہو, تو ادھر کے لوکل پاپولیشن کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو جو معاشی ایک مطلب ترقی یا خود مختاری ہے وہ مطلب ہماری ذہنی ڈیولپمنٹ اور بہتری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, یہ کوئی ایسی آئسولیٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے ایز سوشلسٹ ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ اخلاقیات یا مورلسٹک جو پالیٹکس ہے کہ ہم ایک بندہ جو بھوک یا غربت سے مر رہا ہے اس کے ساتھ ہم اخلاقیات پہ ڈبیٹ کریں کہ وہ کتنا بیکورڈ ہے یا کتنا نہیں. جہاں اتنی زیادہ ظلم اور غربت ہوتی ہے ادھر آپ یہ ڈبیٹس نہیں کر سکتے, جو کہ ایک اور مطلب پروف ہے کس طریقے سے مطلب لبرلزم کبھی طبقات کا انالیسز نہیں کر سکا سماج Yeah. میں, اور خود ایک مطلب مڈل اور اپر کلاس کی ہمیشہ سے رجحان رہا ہے اور اسی کے ڈیفینس میں.
تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ آپ اس کی مثال ایک بڑے گلوبل لیول پہ بھی لے سکتے ہیں. یہ تو ایک اس بلوچ عورت کا انسیڈنٹ بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا جسٹس یہ ہوگا کہ آپ مطلب تمام بلوچ عورتوں کو مطلب ان کو ابڈکٹ نہ کریں, ان پہ ظلم نہ کریں. یہ پوری جو پدر شاہانہ نظام ہم بلوچستان میں جس طریقے سے پلے آؤٹ کر رہے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ ایک ملٹرسٹک شکل اختیار کرتا ہے, یہ کلونیل میکنزمز کے تھرو گورننس کی شکل اختیار کرتا ہے, اور لوگوں کو اکنامکلی مارجنلائز کرنے پر بھی مبنی ہوتا ہے, اور ان کو جمہوری اور اپنے پولیٹیکل رائٹ سے بھی ان کو ڈینائی کرتا ہے. تو اور یہ آبویسلی جو سب سے مظلوم ایک سماج میں ہوتا ہے اس پر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے, اور وہ اکثر عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہیں اور محنت کش. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گلوبل ایک ایگزامپل دیکھیں کہ جو آپ کو ویسٹرن لبرل سے رویہ ملتا ہے پیلسٹائن کے ٹوورڈ, وہ صرف اگر فلسطین کی بات کریں گے تو ان کی بات شروع اس چیز سے ہوگی کہ آپ اکتوبر 7 پہ حماس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں, اور کچھ میٹر نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے آپ ادھر دیکھیں تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ فلاں اس تنظیم کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں, یہ والا واقعہ کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن مطلب کوئی بھی کانڈمنیشن دینے سے پہلے جو ایک لیفٹ کا نقطۂ نظر ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ آپ تاریخی طور پہ 7 دہائیوں سے زیادہ جو اس خطے میں کیا جا رہا ہے پہلے اس سے دیکھیں. ادھر آلریڈی ایک بروٹل آکوپیشن ایگزسٹ کرتی ہے, تو آپ اس پر ہم کیسے بلائنڈ رہ سکتے ہیں. تو ہم ایک انسیڈنٹ جو ان سارے مظالم جو 7 دہائیوں سے ڈھائے گئے ہیں اس خطے اور اس کے لوگوں پر, ہم اس سے آئسولیٹ کر کے علیحدہ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس قسم کی یہ سیٹ بیکس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ لبرلزم اوپر سے تو خود کو بہت روشن خیال, بے ضرر اور اس طریقے سے پیش کرتا ہے, لیکن اس کی ایکچولی شکل لبرلزم کی آپ گلوبل ورلڈ آرڈر میں دیکھیں تو مطلب جو امپیریلسٹ اگریشن اور جینوسائڈز اور اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں. تو اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینج کا ہمارا بہت ڈفرینٹ نقطۂ نظر ہے لبرلز اور مارکسسٹ کا. ایک لبرل انڈیویجولزم اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. ہم اس نقطۂ نظر ہم اجتماعی سمجھتے ہیں آزادی کو, ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی قوم آزاد کر سکتے ہو اگر آپ تمام قوموں کی آزادی کی نہیں بات کرتے. ہمیں نہیں لگتا کہ ایک عورت آزاد ہو سکتی ہے جب تک دوسری ساری عورتوں پر وہی پدر شاہانہ ظلم اور زیادتی جاری ہے. اب میں مطلب اگر عورتوں کے حقوق پر بات کروں گی تو میں صرف ایک بلوچ عورت یا ایک کوئی پنجابی مزدور یا کچھ ایسے کر کے نہیں کروں گی. آپ کو پورا پولیٹیکل سسٹم دیکھنا پڑے گا, اس میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور ڈسپرپورشنیٹلی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مظلوم قوم طبقات یا صنف سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہی اس کے سب سے زیادہ وکٹمز ہوتے ہیں. اور ادھر سے ہمارے سوشل چینج کا بہت بڑا ڈفرنس پیدا ہوتا ہے لبرلز اور مارکسسٹ میں, کہ ہم سوشل چینج کی ایکسپیکٹیشن کس سے رکھتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ آپ کسی این جی او میں یا گورنمنٹ میں سمپلی مطلب عورتوں کو لگا کے, ایسے تو مریم نواز بھی ہے, ایسے تو مطلب ایلیٹ کلاس کی اتنی عورتیں ہیں. اگر ہلری کلنٹن یا کاملا ہیرس یو ایس کا الیکشن جیت جاتے اور ایک عورت وہی بم افغانستان میں گراتی یا عراق یا پیلسٹائن میں, تو ہم اس سے کوئی بہت مطلب ایک فیمنسٹ وکٹری کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے, بالکل بھی نہیں. ایک لبرل شاید کرتا, ہم تو نہ کرتے. لیکن اور نہ ہی ہم سننا چاہتے ہیں آزادی کیا ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ہمارے خطوں میں جنگیں کرتے ہیں. تو لیکن جو ایک نقطۂ نظر ہوگا اس چیز پر وہ یہی ہے کہ جو اسی لیے انقلاب لانے والے ہم کہتے ہیں کہ محنت کش اور مظلوم طبقات ہیں, کیونکہ وہی اس سسٹم کے انڈر سفر کرتے ہیں اور وہی میجورٹی میں ہیں. لبرلزم ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں تو گلوبل کیپٹلسٹ آرڈر سب سے انڈیموکریٹک ورلڈ آرڈر ہے, کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی انڈر 1% ہم سب کے فیصلے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے. یو ایس الیکشن میں کیا ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں اس کے بعد جو سامراجی جاریت کی جاتی ہے اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے, جن لوگوں پہ کی جاتی ہے. اس کے 2 پارٹیز کا سسٹم ہے جو آپس میں باریاں لے کے آتی ہیں. پھر جو انہی ممالک نے جن کو لبرلز بہت ڈیولپڈ یا انلائٹنڈ یا ایڈوانس سمجھتے ہیں, ان کے جو کلونیلزم کے تھرو ہم نے ادارے انہیریٹ کیے ہیں
ان کو دیکھیں کہ کس حد تک جمہوری ہیں. پھر ادھر کی لبرلز کا آپ اگر حال دیکھیں تو وہ تو مطلب ضیاء الحق کو تو بہت کنڈیم کریں گے, بہت برا تھا, لیکن ایوب خان اور مشرف اتنے برے نہیں تھے, وہ اوپر سے مطلب روشن خیال ہونے کے دعوے کرتے تھے. یا تو یہ مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ ایکچولی سسٹم کی جو بنیادیں ہیں وہ اس طریقے سے لبرلز بھی ان کو اپ ہولڈ کرتے ہیں کہ لبرلزم اپنے کلاس فیلئرز کے تھرو پھر فیشزم اور فار رائٹ کو فروغ دیتا ہے, اور اس یا کی ہمیں مثالیں حالیہ ہمارے پاس یس موجود ہیں. کس طریقے سے اگر ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی اس کے فیلئرز کے بعد پھر فار رائٹ کوئی پارٹی اس کے بعد آ جائے گی, اور یہ ہمیں یورپ میں بھی ملتا ہے, امریکہ میں بھی ملتا ہے. تو یہ ہے کہ جو مارکسسٹ ہیں وہ مطلب ریڈیکل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جڑ سے ایک مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو. اور پھر آپ اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہو. یا تو مطلب ہمارا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی عوامی ڈیموکریسی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 سال بعد آپ اسی سرمایہ دار طبقے میں سے کوئی ایک نمائندہ پک کر لو جو آپ سب کی مطلب حکمرانی آپ پر کرے گا. لیکن ہماری تو ڈیموکریسی کا یہ کنسپشن ہے کہ جمہوری اصل میں سماج تب ہے جب ہمارے تعلیمی ادارے بھی جمہوری ہوں گے, جب ہم جو یس عوام ہے جو سب کچھ پروڈیوس کرتے ہیں, جو سماج کو چلاتے ہیں بناتے ہیں, ان کی بھی فیصلہ سازی میں ڈائریکٹلی رائے ہوگی, وسائل کی تقسیم اس طریقے سے ہوگی. تو جب تک وہ اختیار ہمیں نہیں حاصل تب تک ہم سماج کو جمہوری تو نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ فریڈمز کا لبرلزم فریڈم کی بہت بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ جو گورنمنٹس آج تک رہی ہیں اور ہیں بہت بڑی ڈکٹیٹرشپس ہیں, ان میں یہ فریڈم فلاں فریڈم نہیں ہے, یہ لکھنے کی وہ کرنے کی. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ممالک میں جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہسٹوریکلی رہا ہے اس میں ایک غریب کو کتنی فریڈم ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. اس میں جو ایک ہوم لیس بندہ ہے اس کو کیا فریڈم ہے, اس میں جو بھوک سے بندہ مر رہا ہے اس کو کیا فریڈم ہے. تو یہ مطلب آپ کس قسم کی وائلنس, ایبسٹریکٹ فریڈمز کی تو بات کر سکتے ہیں خیالی ایک طریقے سے, لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہسٹوریکلی سوشلسٹ گورنمنٹس رہی ہیں ابھی ایگزسٹنگ یا پاسٹ میں, انہوں نے ان کی پرائیورٹی یہ تھی کہ آزادی اس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے جب آپ کے ملک میں کوئی بندہ ہوم لیس نہیں ہوتا, کوئی الٹریٹ نہیں ہوتا, کسی کوئی ہیلتھ کیئر سے محروم نہیں ہوتا. تو یہ اگر بنیادی ایک انسان کو زندہ رہنے کے حقوق تو دیے جائیں, اس کے بعد آپ تمام آزادیوں پہ بات کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریسنٹ مثال ہے, میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گی کہ آپ کو لبرل حلقے سے ابھی جو بیانیہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن جسٹیفائڈ ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ اب اس میں ایک کتنی مطلب لیک ہے ہسٹوریکل انالیسس کی, ایک مطلب امپیریلزم کے ٹورڈز اس میں کتنی بلائنڈنس ہے کہ ہم کیا یہ چیز بھول گئے ہیں کہ اس خطے میں طالبان جیسی جو امپیریلسٹ اور ایکسٹریم رائٹ ونگ پراکسیز ہیں بنایا کس نے, آرم کس نے کیا, کس مقصد کے لیے کیا گیا. ادھر کی جو ترقی پسند یا نیشنلسٹ جماعتیں تھیں ان کو کس طریقے سے اس کے ذریعے ختم کیا گیا, اور یہ ہمیشہ سے فار رائٹ جسے کیپٹلسٹ ورلڈ آرڈر نے سپورٹ کیا ہے تھرو آؤٹ دا تھرڈ ورلڈ, ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جو ترقی پسند اور نیشنلسٹ رجحان ہوتے ہیں ہمارے سماج میں ان کا خاتمہ کریں. عرب ورلڈ میں ہمیں یہ ملتا ہے, ادھر یہ ملتا ہے, تمام تیسری دنیا میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ اسی کا آگے ایک ہمیں تسلسل اسے کہا جا سکتا ہے کہ مطلب خیبر پختونخوا کے لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سراپا احتجاج ہیں, اتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں اور جنگ اپنے خطوں میں نہیں چاہیے. ہم نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے ہیں, ڈرون سٹرائکس کے کیا ہوتے ہیں, آپریشنز کے کیا ہوتے ہیں, اس میں عام لوگ سب سے زیادہ مارے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ جو یہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر والا پورا ابھی یہ اسکینڈل جو انہوں نے بیان دیا, کیا وہ اس چیز کی گواہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ اور جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کے گروپس ہیں لائک دا طالبان ان کے پھر نیکسس ایک ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن درمیان میں ان سب پالیسیز سے عوام پستی ہے. تو یہ مطلب جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ ملٹری آپریشنز کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ مزید اپنے خطے میں اس قسم کی سچویشن نہیں چاہتے. لیکن یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ
مطلب آپ وار آن ٹیرر کے ساتھ اس سے کنیکٹ کریں جو لبرلز کا تب رویہ تھا. آپ کے Yes. پاس ایک سو کال لبرل ڈکٹیٹر مشرف تو یہاں موجود ہے جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں. سینٹر میں وہ لبرلزم کرے گا لیکن ادھر آپ طالبان کو کیا کہتے ہیں کتنے اس سے پہلے آپ نے افغانستان وار کے تھرو اس کے بعد ان کے ساتھ کنیکشنز رکھے ہیں, کتنے ایریاز ان کے کنٹرول کے انڈر دیے گئے ہیں جس کے کتنے برے لوگوں کے انسانی حقوق پر, عورتوں Yes. پر ان کا اثر پڑا ہے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں لبرلزم کی جس کی وجہ سے وہ ایک کنسسٹنٹ نقطۂ نظر نہیں ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا, اور نہ ہی ہمیں کوئی وہ ٹھوس حل دیتا ہے. Yeah. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو مارکسزم کی ہمیشہ سے ہسٹوریکلی کمٹمنٹ رہی ہے اینٹی وار ایکٹیویزم کے لیے, ہم دیکھیں تو مطلب مارکسزم میں جو سوشلسٹ ہسٹری میں پہلی ریولوشن آتی ہے 1917 میں روس میں, دیٹ از مطلب ایمرجز آؤٹ آف این اینٹی وار موومنٹ. پیس لینڈ بریڈ اس کے سلوگنز ہوتے ہیں, وہ فرسٹ ورلڈ وار کی مخالفت میں ایک موومنٹ ابھرتی ہے. اور اس کے ساتھ اور عورتیں اس کی مطلب اس پارٹ کو شروع کرتی ہیں کیونکہ وہ محنت کش عورتیں تھیں جو سمپلی روٹی کے لیے نکل رہی تھی کیونکہ ان کو ان وار کنڈیشنز میں گھر میں بریڈ بھی نہیں مل رہی تھی دینے کے لیے. تو وہ اسٹرائکس ہیں جو 1917 کی ریولوشن سیٹ آف کرتی ہیں, جو تاریخ میں پہلی محنت کش طبقات کی ریولوشن تھی جس نے مارکسزم کو ایک ایبسٹریکٹ ڈبیٹ یا ایک مطلب بس یہ خیالی ایک گفتگو سے ایک عملی صورت دی, اور پوری دنیا میں جو مظلوم اور محنت کش ہیں ان کو یہ امید دی کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اگر Yes. ادھر لوگ یہ کر سکتے. Yes. تو Yeah. Yeah. تو یہ وہ Mhm. اور اسی چیز کو آگے پھر آپ ویتنام وار کا دیکھیں, آج پیلسٹائن کا دیکھ لیں, اٹ از آل لیفٹ فورسز جو کہ ہر کہیں نکل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سیز فائر کرائی جائے, آکوپیشن اینڈ کی جائے, وارز ختم کی جائیں. تو یہ ہمیشہ مطلب لیفٹ کا ہمیشہ سے یہ دیکھنے کا طریقہ رہا ہے, نقطۂ نظر رہا ہے کہ جو وارز ہوتی ہیں کیپٹلسٹ کنٹریز کی, امپیریلسٹ وارز, وہ صرف ان کو ہی بینیفٹ کرتی ہیں, ادھر کے لوگ اس سے کوئی بہتری کا اس سے امید نہیں لگا سکتی. اور وارز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے بنیادی جو معاشی بحران اور مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان سے ڈسٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ریسنٹ انڈو پاک یہ جو تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی تھیں اسے Yeah. دیکھیں, اور اس نے ہماری سیاست کو اور شعور کی کس طریقے سے Yes. دھجیاں اڑا دی ہیں میرے Yes. اوپینین میں, کہ Yeah. اب ہم اس سے تو ہٹ گئے ہیں کہ کس طریقے سے غیر جمہوری میجرز لیے جا رہے ہیں, ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں, ہماری مطلب اسپیس سماج میں کتنی رہی ہے پالیٹکس کرنے کے لیے, وہ ہمارے مطلب پولیٹیکل رائٹس دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. Yeah. اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر گلگت بلتستان میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں ایسی پالیسیز رکھی جا رہی ہیں جو مطلب اچھے خاصے لوگ بولتے اگر اسے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور ان چیزوں کے اراؤنڈ فریم کر کے نہ پیش کیا جائے. تو یہ مطلب اس لیے لیفٹ کی ایک مطلب کنسسٹنٹ ایک مطلب کمٹمنٹ ہے ان ویلیوز کے ساتھ, پیس, ایکوالٹی, کلاس اور جینڈر اور اپریسڈ نیشنز کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اسے اس کا خاتمہ کرنے کی. تو وہ مطلب ہمیں ایکچولی لانگ ٹرم سولوشنز دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ آپ حکمرانوں سے امید نہ لگاؤ بہتری کی, بہتری آتی ہے آرگنائز اسٹرگل اور ریزسٹنس کے ساتھ, اور یہ ایک لمبا سفر ہے لیکن یہی ہماری واحد ہوپ ہے. یا آپ نے لاسٹ میں جو بات کی کہ کس طرح ان وارز کے ذریعے ڈسٹریکشن کیا گیا, تو اٹ از لائک اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اتھارٹیرینزم کو ہم اس پوائنٹ سے بھی جج کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس پر اوپن ڈبیٹ نہیں ہوئے ابھی تک کہ کیا پولیٹیکل اینڈ سوشل کانسیکوینسز تھے ود ان پاکستان اس وار کے. آپ نے جب اس واقعات کے بارے میں بات کی, جس طرح آپ نے پوری ایک آرگومنٹ اپنی کنسٹرکٹ کی, تو مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی تھی. میں تھوڑی دیر پہلے وائلنس پر ایک لیکچر سن رہا تھا, ڈاکٹر درویش, وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل اور جو اسٹرکچر وائلنس ہوتی ہے تو اس پر بات نہیں ہوتی. تو جب بلوچستان میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, جب خیبر پختونخوا میں مثال کے طور پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں یہ واقعات, تو ہم یہ بلیم تو کرتے ہیں کہ یار اس شخص نے یہ کیا, یہ جو ٹرائبلزم ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو انسٹیٹیوشنل اور جو اسٹرکچر وائلنس ہے وہ آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ آپ اس کو ریاست کی ٹرائبلزم کہہ سکتے ہیں, کلونرزم کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئی تھنک لبرلس کے خیالاتوں میں ہمیں وہ چیز بھی
نظر نہیں آتی. اور میں خیبر پختونخوا سے ہوں, میں پختون سے, لائک آئی ایم اے پختون. اور اس انڈیا اور انڈیا پاک کانفلکٹ میں مشرف صاحب کی بھی بہت زیادہ لوگ صفت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اور میں ان کی اسپیچز سن رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے, یہ جو ملیٹنٹس ہے, یہ صرف پختونوں میں موجود ہے, اینڈ اسپیسیفکلی دوز ٹرائبل پیپل. تو جس طرح آپ نے کہا کہ شاید وہ آپ کے لیے ایک انلائٹنڈ کا شخص ہے, لیکن ہمارے لیے وہ ایٹ لیسٹ آئی ول لک ایٹ ہیم فرام دس اسٹینڈ پوائنٹ کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے. مطلب آپ نے طالبانوں کو اور یہ ملیٹنٹس اینڈ آل دیس تھنگس, اور آپ نے پوری دنیا میں یہ نیریٹو بھیجا کہ پختونز آر لائک اوکے وتھ سرٹن conditions but they are like militant and terrorist. اور recent اب ایک انٹرویو ہوا ہے محسن داوڑ کا ٹی سی ایم پر, اینڈ آئی واز لائک سو امیزڈ جب وہ ہوسٹ سوالات پوچھ رہا تھا. آرگومنٹ وہ اس طرح کنسٹرکٹ کر رہا ہے, یا امپریشن مجھے یہ مل رہی تھی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے, یہ جو ملیٹنسی ہے اس خطے میں, یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پختونوں کی ایک ایفیلیشن ہے کلچرل اینڈ فیملیل ود دیس ٹیررسٹ اینڈ ود دیز ملیٹنٹس, جو مجھے لائک ایک بہت ہی عجیب بات معلوم ہوئی کہ لائک آپ کہاں سے یہ آرگومنٹس آرگو کر رہے ہو. اور اس وجہ سے میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ وومنس ڈسکورس جو ہے پاکستان میں, اس میں ہم اس پولیٹیکل آپریشن کو, یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اکنامک سسٹم ہے, اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریلیٹ اٹ ود دس ٹرائبلزم. مثال کے طور پر بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا, ہم نے کہا کہ ٹرائبلزم ہے, پیٹری ہے, لیکن جو ملک میں اکنامک سسٹم ہے, لیٹس سے اٹ ڈز ایگزسٹ کیپٹلزم, تو وہ ان اسٹرکچرس کو کس طرح ری انفورس کر رہا ہے, یا اس کیپٹلزم یہ جو سسٹم ہے اس کی موجودگی میں یا پیٹری کی اور اس قسم کی سسٹمز ختم ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, جہاں سے آپ نے مطلب آپ نے وہ حوالہ دیا کہ کس طریقے سے پشتون قوم کے اگینسٹ اوور آل ایک نیریٹو بنایا گیا کہ ان کی کوئی پتہ نہیں ایکسٹریمزم کے ساتھ وابستگی ہے یا ذہنی طور پہ ایسے. یہ مجھے لگتا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک پوری ہسٹری کلونیلزم کی اور کلونیل مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور یہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. پہلے تو جب ڈائریکٹلی کلونیلزم ادھر انگریز آ کے حکمرانی کرتے تھے تو بہت اوورٹلی نظر آتا تھا کہ مطلب غلام ہیں لوگ اور وہ ماسٹرز ہیں, کالونائزر کالونائزڈ, ایک ڈائریکٹ کانٹرڈکشن نظر آتی تھی. لیکن اب جب ان کے ادارے اور ان کے لگائے گئے حکمران جو آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس پہ چلتے ہیں, جو کہ اگر انڈیا پاکستان ہو تو ٹرمپ سمجھوتا کرے گا, اگر عمران خان کو نکالنا ہے تو اس کے بیٹے ٹرمپ کے پاس جائیں گے. یس, یہ جو ایک پورا مطلب سلسلہ ہے اس سے, اور پھر اگر ہم نے پیس کی نوبل پیس پرائز کے لیے نیتن یاہو اور ہماری حکومت نے ٹرمپ کو نامزد کرنا ہے, یہ ایک ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, یہ ایک پوری کلونیل مینٹالٹی ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایک تو ادھر رولنگ کلاس کی جو کہ کلونیل انسٹالڈ رولنگ کلاس ہے, اور اس کے ساتھ ان کے اداروں کی جوڈیشل سسٹم میں آج تک کلونیل لاز موجود ہیں. یہ جو پھر سیڈیشن چارجز علی وزیر یا منظور پشتین یا ماہرین یا کسی پہ لگائے جاتے ہیں, یہ کلونیل ٹائم کے لاز ہیں, یہ اس خطے کے لوگوں نے نہیں بنائے تھے. یہ ٹریزن کے لاز انگریز ادھر بنا کے گئے, اور آج آپ انہی جو لوگ اپنی قوم کے بات کرتے ہیں آپ ان کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں جو مظلوموں کی بات کرتے ہیں. یس, تو یہ ڈائریکٹ ایک ہمیں آج بھی نیو کلونیل میکنزم نظر آتا ہے اسٹیٹ کی گورننس میں اور اس کی پراپر لیگل اس کے فریم ورک میں. یا اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ آپ دیکھیں, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایک انگریزوں کا بنایا گیا قانون ہے جو آپ کو زمینوں پر قبضہ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو وہ یس, اسی کے تھرو گلگت بلتستان میں, سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ لینڈ اس طریقے سے جو ادھر کی اشرافیہ ہے, ایلیٹ ہیں, فیوڈلسٹ ہیں, وہ اس طریقے سے اس پر قبضہ کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب تو اس طریقے کی بہت زیادہ ہم کلونیل میکنزمز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو پراپر ادھر کی پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اکنامک سسٹم تو پورا ہی نیو کلونیل طرز پہ چلایا جاتا ہے آپ اسے دیکھیں تو, کیونکہ وہ تو سارا آئی ایم ایف طے کرتی ہے آپ کا بجٹ ڈسٹریبیوشن کس طریقے کا ہوگا, کیا پروگرامز کرو گے. یہ جو سندھ میں ابھی ریسنٹلی ہم نے پورا کنالز کارپوریٹ فارمنگ کا دیکھا ہے, یہ سارا آئی ایم ایف سے 8 بلین کا یہ بیل آؤٹ لینے کے لیے تھا کہ آپ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کی گائیڈ لائن کے اندر یہ کریں جو ایکچولی سندھ کے دریا اور ڈیلٹا کو تباہ کرے گا, لیکن اس سے آپ انوائرمنٹلزم کے نام میں کریں.
اور اس کے لیے آپ کو بیل آؤٹ ملینز کا دیا جائے گا. تو یہ اس قسم کے پروجیکٹس جو سامراجی ادارے ہیں وہ ہمارے پہ امپوز کرتے ہیں. پھر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور ادھر کا حکمران طبقہ اور ان کا جو ایک ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا ملتا ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو رویہ ابھی پیلسٹینینز کی طرف اختیار کیا جاتا ہے, پشتونوں کی طرف ادھر کیا جاتا ہے, بلوچوں کی طرف کیا جاتا ہے, تمام مظلوم اقوام کی طرف کیا جاتا ہے, وہ بھی اس کلونیل مینٹالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جہاں آپ نے جن لوگوں پر آپریشنز کرنے ہوتے ہیں, جن کا استحصال اور جن کے وسائل پر آپ نے قبضہ کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ انسان ہونے کے دائرے سے ہی ہٹا دیتے ہو. Yes. ان کو آپ جاہل یا ایک مطلب جانور کی طرح بات کی جاتی ہے انسانوں کی, کیونکہ جس طریقے سے جب نسل کشی ایک خطے میں ہو رہی ہے, جب آپریشنز ہو رہے ہیں, ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں انڈسکریمنیٹلی, تو وہ یہ تو نہیں مطلب اس میں کوئی انسانیت والی کوئی ایلیمنٹ اس میں رہا نہیں ہے. اور یہ جسٹیفائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے, یہ تبھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے, اور لبرلزم اور جو امپیریلزم ہے وہ اس طریقے سے خود کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ جن لوگوں پر یہ کیا جا رہا ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کو باقی لوگ انسان کے طور پہ دیکھنا ہی ختم کر Yeah. دیں, کہ کوئی سولیڈیرٹی ان کے ساتھ حمایت کرنے والا نہ بچے. تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اور پھر ان کی ہسٹری بھی ساتھ ساتھ پوری اریز کرنا. مطلب Yes. اگر ہم A very good پشتون point. افغان جو ہیں لوگ, ان کی ہم ہسٹری میں جائیں تو ایک تو پوری سامراج مخالف, پھر اینٹی کلونیل ایک ہسٹری, پوری ایک لیگیسی ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. ہم باچا خان کو دیکھ سکتے ہیں, ہم نیپ کی پوری پھر ٹریڈیشن دیکھ سکتے ہیں, ہم آج پی ٹی ایم اور محسن ڈاور اور ان تمام فگرز کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو مطلب اگر آپ ہسٹری آبجیکٹیولی پڑھنے لگ جاؤ اس خطے کی کیا ہے, اور اس کی اپنی سیاسی ٹریڈیشنز کیا ہیں, اس کی اپنی انقلابی ٹریڈیشنز کیا ہیں, اس میں عورتوں کا کتنا ایکٹیو رول ہسٹوریکلی رہا ہے اس سماج میں, آپ جب ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہو تو اس کے پھر تو لوگوں کو مشکل ہوتا ہے کنونس Yes. کرنا کہ یہ لوگ Yes. ایکسٹریمسٹ Yeah. ہیں It's اور یہ it's ایسے. it's a very تو good اس point. It's a very good point you just said. Like, yeah. بالکل, تو مطلب کالونائزرز کے لیے اور آج کے جو امپیریلسٹ ہیں جو اسی نظام کو برقرار رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نیٹو لوگوں کی جو ہسٹری اور پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں ان کو بھی اریز کیا جائے. Yeah. اور اسی لیے میں نے شروع میں جب اپنی پولیٹیکل جرنی کی بات کی تو میں نے کہا کہ لیفٹ میں سب سے زیادہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا ہے جو مظلوم طبقات اور قوموں سے ہیں, کیونکہ ان کی پولیٹیکل ٹریڈیشنز وہ ہیں جو ہمیں ایون مین اسٹریم پریویلیجڈ لیفٹسٹ جو کبھی کبھی سوشل میڈیا پر زیادہ شاید فالوئنگ رکھتے ہوں, ان سے نہیں, ان لوگوں سے ملتی ہے جو گراؤنڈ پہ یہ سیاست اور یہ تحریکیں ایڈوانس کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. Yeah. تو اس خطے کی بہت ایک رچ اور وائبرنٹ ہسٹری ہے, Yeah. اینٹی کلونیل اسٹرگل سے شروع ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو سی پی پی, نیپ, این ایس ایف, جس سے ہماری تنظیم اپنی پولیٹیکل لیگیسی ٹریس کرتی ہے, ان کی جو پروگرام تھا اس ملک کے لیے وہ دیکھیے کہ کتنا آج بھی ریلیونٹ ہے. Yeah. یہ کہنا کہ پاکستان ان اٹ سیلف ایک نیشن نہیں ہے, اس سے آپ یہ تسلیم کریں کہ وہ ایک قوموں کا اتحاد ہے, تو یہ اسٹیٹ نے نہیں کیا. پوری مطلب ہم لیٹ 20th سینچری میں دیکھیں تو ون یونٹ کے خلاف ہمارے Yeah. جو پاسٹ کے لیڈرز تھے وہ جدوجہد کر رہے تھے, چاہے بلوچستان میں تھے, پختونخوا میں تھے, بنگال میں تھے یا ادھر. تو یہ دس واز ون آف دا مین اسٹرگلز. پھر جو ٹریڈ یونینز, پیزنٹس, ان کی اسٹرگلز ہیں, انہوں نے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ اسٹوڈنٹس نے مل کر گرائی, اور ایسی. تو مطلب ہمارے پاس بہت سکسیسفل اور بڑی ریولیوشنری موومنٹس کی ٹریڈیشن ہے اپنی ہسٹری میں, جسے بھلانا ہمیں رولنگ کلاس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم اپنی ہسٹری سے ایک ہماری جڑیں کٹ جاتی ہیں تو ہماری امید اور خود اعتمادی بھی کٹ جاتی ہے. Yeah. تو یہ اسے یاد رکھنا اور یہ جو آپس میں ہماری جڑت ہے اسے آج بھی قائم رکھنا ڈسپائٹ دیز گیپس اینڈ مس انڈرسٹینڈنگز جو اوکیجنلی کبھی کبھی ہوتی ہیں, وہ بہت ضروری ہے. جو دوسرا پوائنٹ اباؤٹ لائک ویمن, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام جو ابھی بھی تحریکیں ہیں ان میں عورتوں کا بہت بہت ایکٹیو رول رہا ہے. ابھی ہم اگر بلوچ تحریک دیکھتے ہیں تو اس کی تو لیڈرشپ کی پوری Leadership. عورتوں Yes. سے کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور مطلب وہ میں آج ایکچولی دیکھ رہی تھی ایک ماہرنگ بلوچ کا انٹرویو جہاں وہ بات کر رہی تھی how she started her political journey, اور کس طریقے سے جب Yes. ارلی 2000 میں یہ کنسنسس ہوتا ہے موومنٹ کے اندر کہ
ایکچولی نوجوان مردوں کا سامنے ہونا سیف نہیں ہے. تو پھر عورتیں آ کے زیادہ سے زیادہ سیاست میں, اور کیونکہ اس لیے بھی کیونکہ سردار اور ٹرائبل سے کب سے اس موومنٹ کا سینٹر ہٹ چکا ہے. بلوچ موومنٹ از ناٹ سینٹرڈ اراؤنڈ ٹرائبلسٹک پالیٹکس. آج کی بلوچ سردار کی کوئی حیثیت بلوچ عوام کے لیے نہیں ہے. وہ ان کو اسٹیٹ کی اسپانسرشپ ہوتی ہے اور ان کو لگایا جاتا ہے. بلوچ عوام جو نیشنل موومنٹ ہے وہ تو ساری اب ایجوکیٹڈ کلاس کی طرف شفٹ کر چکی ہے. اور آج کے جو ہم لیڈرز دیکھتے ہیں, ماہرنگ سمی سبیحہ بلوچ, یہ تمام لوگ یہ سارے جو بلوچ اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی اس سے ٹرین ہو کے یہ نکلے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب ادھر سندھیانی تحریک, بہت سی آپ کے پاس مطلب ایگزامپلس ہیں جہاں انڈیجنس مطلب ویمنس لبریشن کی یا ایمانسپیشن کی اسٹرگلس چلی ہیں, اور وہ اپنی کنڈیشنز میں پیٹریارکی, کیپٹلزم, سامراجیت, ان چیزوں کا ہمیں تجزیہ دیتی ہیں. اور وہ جو ڈفرینٹ فارمز ہیں وائلنس کی جو ایکسرسائز کی جاتی ہیں ان پر بات کرتی ہیں. فار ایگزامپل پختونخوا میں اگر موومنٹ چلتی ہے ریاستی جبر, سرمایہ داری, سامراجیت کے خلاف, تو اس کی وہ اس اپنی کنڈیشنز کے ساتھ شیپ ہوگی. وہ مطلب آپ کہیں باہر سے لا کے کوئی بلو پرنٹ کاپی پیسٹ اس پر نہیں کر سکتے, اور وہ اپنی ہسٹوریکل جو پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ایک جڑی ہوئی موومنٹ ہوگی, اپنے زمینی حقائق کے ساتھ جڑی ہوئی ایک موومنٹ ہوگی. اٹ ول ٹاک اباؤٹ پرابیبلی جو ایجوکیشن کا رائٹ ہے جو بچوں کو نہیں دیا جا رہا, ڈرون اسٹرائکس میں کس طریقے سے فیملیز کو مارا جا رہا ہے, نیبرہڈز میں کس قسم کا خوف برپا ہے, بچیوں کی تعلیم کے حق کا, بہت سی اس میں چیزیں ہوں گی. ویمن کمنگ انٹو پبلک اسپیسز, اٹس ناٹ مطلب وہ ایک اتنا شیلو قسم کا ویسٹرن بیانیہ نہیں ہوگا کہ آپ نے برقع پہنا ہوا ہے کہ نہیں دیٹ از ایمانسپیشن. تو مطلب وہ اپنی مطلب طرز پر ادھر کی عوام, ادھر کی عورتیں لڑیں گی. بلوچ اسی طریقے سے جو موومنٹ ہے دیٹ از شیپڈ بائی دا ریالٹی آف انفورسڈ ڈسپیئرنسز اینڈ کلنگز. اٹ از مطلب شیپڈ بائی جو یہ کیمپسز کی ملٹرائزیشن, کیونکہ ایز آئی سیڈ بفور دیز ویمن کم آؤٹ آف دا اسٹوڈنٹ موومنٹ. تو وہ ایک بہت بڑا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس اب کیا کیا جاتا ہے. میں تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کتنے لبرلز پرومیننٹ, نام لینا شاید کنٹروورشل ہو کئیوں کو, میں لے بھی دیتی ہوں, سعید مزمل وغیرہ وغیرہ, کہہ رہے تھے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کنٹری کے لیے. وہ پھر اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کیو اے یو سے یہ بلوچ اسٹوڈنٹس کبھی کہیں لڑنے چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں آپ کے پاس اگر آپ ہسٹری کا پراپر ذمہ داری سے انالیسز نہ دو کہ بلوچستان میں پچھلی 7 دہائیوں سے کیا کیا گیا ہے اور ادھر کیا آج ریالٹیز ہیں اسٹیٹ وائلنس کی اور سب کچھ, اور آپ صرف ایک وداؤٹ کانٹیکس جہاں آلریڈی اتنا پروپیگینڈا موجود ہے ایک موومنٹ پہ, آپ اسٹوڈنٹس پہ بات کرو, تو مطلب وہ انتہائی ڈینجرس کنڈیشنز میں یہ بہت خطرناک باتیں ہیں کرنے کے لیے جو کہ انسنٹ اسٹوڈنٹس کو ڈینجر کے انڈر پٹ کرتی ہیں اور اسے لیجیٹمائز کرتی ہیں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے پچھلے عرصے میں جسٹ اے فیو منتھس اگو 10 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا نمل سے اٹھایا گیا تھا, بلوچ اسٹوڈنٹس کو. Nothing was proved against them, afterwards they were returned. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ 10 اکٹھے اسٹوڈنٹس کو اٹھا لو, اور پیچھے سے جب ان کو اٹھایا گیا تو یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیلائی گئی کہ انہوں نے تو ڈسٹ بن میں بامز رکھے ہوں گے, انہوں نے تو یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں. اسی طریقے سے جب یہ انڈیا پاکستان والی چیز چل رہی تھی تو جو ریلیز ہمیں تو ایز اسٹوڈنٹس پالیٹکس کرنی اس کنٹری میں کرمنلائزڈ ہے, نہ ہم یونین ہمارے پاس ہو سکتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اسٹرائک کا حق ہے, اور ہمیں ایفیڈیوٹ سائن کرایا جاتا ہے ایڈمیشن پہ کہ آپ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنو گے. لیکن جب ایسی جنگیں ریاست کرتی ہے تو تب وہ خود ریلیز نکالتے ہیں کیمپسز پر جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچ پشتون سندھی غدار ہیں اس ملک سے. تو مطلب آپ کتنا ڈینجرس انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ بہت مطلب امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب جہاں تک بات ہے ویمن کی ان دی سوسائٹیز, کئی تحریکوں کا میں نے ذکر کیا, وہ تو یقیناً اس سماج میں ہم دیکھیں تو ادھر جو ڈیموکریٹک موومنٹ رہی ہے اس میں ویمن کا ایک حد تک ایکٹیو رول رہا ہے ان ریزسٹنگ جو مطلب رائٹ ونگ ایکسٹریم قسم کے لاز تھے
مطلب یہ ویمن ایکشن فورم کی آپ جدوجہد دیکھ لیں. اٹ از مطلب ناٹ اے مارک, آئی ووڈنٹ کال اٹ سوللی لائک مارکسسٹ اسٹرگل, Yeah. لیکن اس کی اپنی مطلب ایک ویمن کی بہتر لیگل رائٹس کی جدوجہد کے لیے ایک زیادہ دور سے اسپیشلی ایک رول تھا. سندھیانی تحریک, بلوچ ویمن کی موومنٹ, دین آل دا فیملیز کمنگ آؤٹ اگینسٹ وارز یا ملٹری آپریشنز. کئی خطوں میں یہ سچ ہے کہ ابھی ہمیں ویمن فور فرنٹ پہ نہیں ملتی. وہ بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تاریخ میں جانا پڑے گا, اور کس طریقے سے عورتوں کا پبلک سپیسز میں آنا اتنا اسٹیگمیٹائز کر دیا گیا, اور ادھر وارز لا کے کس طریقے سے سیکیورٹائزیشن کے موقف کے انڈر ویمن کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا. Yeah. تو یہ حقائق ہمیں سمجھنے ہوں گے. اس کا متبادل کیا ہے, اور ہم کس طریقے سے ویمنز ایمانسپیشن اور تمام اپریسڈ میسز کی ایمانسپیشن کو دیکھتے ہیں, اس کی ہم ہسٹوریکل ایگزامپلز دیکھیں تو ہم یو ایس ایس آر, کیوبا, ویتنام ایسے کنٹریز کو دیکھیں. یہ بہت مطلب انٹرسٹنگ ایگزامپلز ہیں. یو ایس ایس آر کا آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کیا کس طریقے سے ویمن نے ایک طریقے سے اسپارک کی تھی 1917 کی ریولیوشن. اس کے ساتھ ہم آگے دیکھیں تو انٹرنیشنل جو ویمنس ڈے ہے, جسے آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے کہا جاتا ہے, اس سے انٹرنیشنل ورکنگ ویمنس ڈے کہا جاتا تھا, اور یہ شروع کلارا زیٹکن کے نام سے کمیونسٹ ریولوشنری نے کیا تھا. اور Yes. یہ وہ دن تھا 8 مارچ جس دن محنت کش عورتیں, ٹریڈ یونینز میں, فیکٹریز میں کام کرنے والی عورتیں, کارخانوں میں کام کرنے والی عورتیں گھر پہ, کیونکہ مارکسسٹ تو سمجھتے ہیں کہ جو آپ گھر پہ لیبر کرتے ہو, بچے کو پیدا کرنا, پرورش کرنا, گھر کا کھانا پکانا, کپڑے دھونا, صفائی کرنا, یہ لیبر ہے. آپ اس میں اپنی نروز مسلز استعمال کر رہے ہو, آپ اسے کیسے لیبر نہیں کہہ سکتے. تو عورتوں کی محنت کو فارمل لیبر کی ڈیفینیشن سے نکال دینا, یہ بھی کیپٹلزم کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے عورتوں کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کا, کیونکہ جب آپ اسے لیبر ہی نہیں کہتے جو ایک عورت کی محنت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو اسے اجرت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں تو ہے. اس کا ریکگنائز ہوگا تو اس کا آپ ڈبل استحصال کر سکتے ہو. ایک مرد کو آپ آلریڈی اتنی تھوڑی ویج دیتے ہو کہ مشکل سے گزارا کرے گا کسی فارمل سیٹنگ میں, ایک عورت کو آپ دیتے ہی نہیں ہو جو وہ دگنا کام کرتی ہے اس کے لیے. Yeah. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے دیکھا کہ سوشلسٹ ریجیمز نے ان کو دیکھ کے, ان کو مد نظر رکھ کے ہمیں ویسٹرن فیمنزم سے ایک بڑی ڈفرینٹ ایک طریقہ دکھایا ہے. اور وہ کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ سینٹرڈ تھا, ہم دیکھیں تو مطلب جیسے کیوبا, ویتنام ہے. ویتنام کا اگزامپل لیں تو امریکہ کو 70s میں لڑنے کی جو ویتنامیز کی نیشنل لبریشن کی آرمی تھی ویٹ کانگ, اس میں 50% سے زیادہ عورتیں لڑ رہی تھیں آرم اسٹرگل میں امریکہ Wow. کے خلاف. یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تو مطلب ان کنٹریز کو ہم ہسٹوریکلی دیکھیں کہ انقلاب سے پہلے کیا تھے اور پھر انقلاب کے بعد انہوں نے کیا کیا ادھر عورتوں کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سوویت یونین میں پری ریولیوشن, پری 1917 ایجوکیشن کا ریٹ اراؤنڈ 24% تھا آف ویمن, اینڈ آفٹر few decades of revolution it goes to almost 100%. مطلب ہر عورت کو تعلیم میسر کی. کیوبا کا لٹریسی ریٹ از دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اسی طریقے سے مطلب ان تمام آپ کنٹریز کے دیکھیں, پھر ہوم لیسنس کے ریٹس دیکھیں, یو وونٹ فائنڈ ہوم لیس پیپل ان دیز کنٹریز. ریاست کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ ہر بندے کو چھت کا حق دیں. تو اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کا دیکھیں تو ویمن کمپرائزڈ آلموسٹ 50% آف دا ورک فورس ان رشیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مد نظر رکھ رہے تھے کہ سمپلی عورت کو ایک فارمل جاب دینے سے اس سے ایمانسپیشن نہیں مل جاتی, یا وہ اکنامکلی خود مختار نہیں ہو جاتی, کیونکہ یا تو اس پہ دگنا برڈن بنے گا, وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوگی اور باہر جا کے ایک فارمل جاب بھی کر رہی ہوگی. تو کمیونٹیز میں اس قسم کے اسٹرکچرز بنائے گئے, چائلڈ کیئر کے, پیڈ میٹرنیٹی لیو دینے کے. مطلب کیپٹلزم یہ مارکسسٹ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کوئی ٹریڈیشنل جو فیملی سسٹم ہے اس کے بہت خلاف ہیں, عورتوں کو آزادی دیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. لیکن ہم دیکھیں آپ پر یہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے کہ مارکسس جو ہے یہ فیملی سسٹم کے خلاف ہے.
ایگزیکٹلی لیکن ہم یہ اگر اسے آبجیکٹیولی اس سوال کو دیکھیں تو فیملی سسٹم کے سب سے زیادہ خلاف تو کیپٹلزم ہے، جو کہ ایک فیملی کو ایک جینے کا حق، اسے مطلب اتنی ڈگنیٹی، اتنی روٹی روزی بھی نہیں کمانے دیتا کہ وہ مطلب ایزیلی سروائیو کر سکیں. مطلب عورتوں کو ورک پلیس میں دو مطلب گھر پہ بھی سارا کام کرنے کی اور ایک ورک پلیس میں بھی کرنے کا برڈن ان پہ کیپٹلزم نے ڈالا ہے. تو یہ مطلب ان چینجنگ کنڈیشنز میں ہمیں دیکھنا چاہیے. تو مطلب یہ تھا کہ سوویت یونین میں انہوں نے کمیونٹی اسٹرکچرز بھی اس قسم کے بنائے کہ ساتھ ساتھ پوری کمیونٹی مل کے بچوں کی پرورش کرے، ایسے سینٹرز ہوں جہاں بچوں کا بھی ساتھ خیال رکھا جائے. اگر ایک عورت نوکری کر رہی ہے پھر اس سے مطلب اگر مٹرنٹی ان کو لیوز دی جائیں. پھر لاز لیگیلٹی بھی کی، مطلب جو میرج، ڈیورس، ویجز کی تمام چیزوں میں ایکول رائٹس عورتوں کو دی. لیکن اس کا مطلب سماجی انہوں نے اقدام بھی ایسے لیے کہ یہ جو لیگل چیزیں آپ صحیح کرتے ہیں ان کا ہمیں مطلب ایکچولی ریزلٹس بھی ملیں. ادھر تو صرف مطلب لاز پر ہی اتنی بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہ لا بننا چاہیے کہ نہیں، وہ لا عملی طور پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا وہ تو بعد کی بات، وہ تو کوئی مطلب اسے ایک اہم گفتگو کا نقطہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لیکن یہ مطلب اسی لیے ہمیشہ مارکس کا ہے کہ مطلب جو کوالٹیٹیو چینج ہے وہ کوانٹیٹیو چینج کے بغیر نہیں لائی جا سکتی. تو اگر ہم لوگوں کے جو مادی حالات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ہم معاشی طور پہ ان کو خود مختار نہیں کر سکتے اور ان کے لیونگ سٹینڈرڈز ریز نہیں کر سکتے تو پھر کوالٹیٹیولی بھی ان کی زندگی میں کتنی امپروومنٹ آئے گی. اگر سب کے لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کیے جائیں گے تو پورے سماج کی کوالٹیٹیولی بھی وہ آگے بڑھے گا. تو یہ مطلب مارکسسٹ آؤٹ لک ہے ان چیزوں کی. اور ووٹنگ کے رائٹس دیکھیں ان ایسٹرن یورپ اور رشیا اور ان اکثر تھرڈ ورلڈ ایون عرب کنٹریز میں عورتوں کو کئی پہلے مل گئے تھے مغربی ممالک سے. they didn't have to run a suffrage movement for it. تو یہ ہے کہ مطلب یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا احساس دلاتی ہیں کہ ہماری اپنی جو سماج ہیں ان میں بہت انقلابی ایک اسٹرانگ وائبرنٹ ٹریڈیشنز رہی ہیں ان تمام چیزوں کی. اور ان کو آگے بڑھانا از ویری امپورٹنٹ. ان کو یاد کرتے رہنا اور ان کو آج کے حالات میں جو انہوں نے فریم ورک دیا ہے اس سے استعمال کرنا. یہ جو چارج لگایا جاتا ہے مارکسزم پہ بائی لبرلز، بائی رائٹ ونگرز کہ یہ کوئی ریجڈ قسم کی کل کی پرانی چیز ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ شہزاد کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ان کے پاس ایک کتاب پڑی ہوگی داس کیپٹل، وہ اسے اٹھا کر کہے کہ کیا مارکس نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور اسے پھر اٹھا کر کچھ آئیڈیالوگ. یہ کوئی ذاکر نائک کسی چیز کو اٹھا کے شاید پتہ نہیں کوئی لبرل نیچے یہ کوئی چیز اٹھا کے ہمارے پہ تھامس پین یا پتہ نہیں کیا ہمارے پہ استعمال کریں. لیکن ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ مارکسزم نہ مارکس اینگل سے شروع ہوتا ہے نہ ان پہ ختم ہوتا ہے. مارکسزم ایک انقلابی سائنس کا نام ہے اور جو ایک سائنس ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ڈاگمیٹک ہوتی ہے. تو مطلب وہ ایک پتھر پر لکیر بالکل نہیں ہوتی. جو مارکسزم ہے وہ اپنی روٹس اس چیز میں پاتا ہے جو ورکرز کی کیپٹلزم کے ایمرج کرنے کے ساتھ موومنٹس شروع ہوئی. جب ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اب فیوڈلزم سے مطلب ویسٹرن تاریخ میں یہ بھی ہمیں مطلب تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اگر ساتھی اس پر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو بلیک ہول والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مارکسزم ہمیں کیپٹلزم کا انالیسس دیتا ہے کہ سرمایہ داری ہے کیا، جس نظام کہتے ہیں خلاف ہیں ہم، وہ کرتا کیا ہے، وہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ایک استحصال کرنے پر مبنی ایک نظام ہے. تو وہ سب سے پہلے تو مارکس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے کوئی انقلابی نظریہ نہیں دیا. اس نے جب کیپٹل لکھی تھی تو وہ ایکچولی صرف یہ تجزیہ دے رہا تھا کہ کیپٹلزم ہے کیا. تو وہ اس نے پورا بتایا کس طریقے سے پروڈکشن اس نظام کے انڈر کی جاتی ہے، کون ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے، کون محنت کرتا ہے جس سے یہ سماج چلتا ہے اور ان کو کتنا حق حاصل ہے اس سسٹم پر. وہ تمام چیزیں پہلے بتائی گئی. تو اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لینن آگے لکھتا ہے، مارکس اینگلز پر بات ختم نہیں ہو جاتی، آگے اور تھنکرز آتے ہیں جو اپنے وقت اپنے اس دور کے حالات کو پر
اسی فریم ورک کو، ان بنیادی جو ایک طبقاتی فریم ورک انالیسز ہے سمجھنے کا سماج کو، اسے آگے بڑھاتے ہیں. Yeah. اور لینن ہمیں امپیریلزم کا انالیسز دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مارکس اینگلس کے جو تجزیے ہیں، کیونکہ وہ جرمنی، انگلینڈ، فرانس ان کنٹریز میں زیادہ لکھ رہے تھے، تو ہم اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یا یورپ کے سب سے بیکورڈ رشیا جیسے کنٹری میں جاتے ہیں تو ادھر کس طریقے سے ہم سرمایہ داری کو دیکھیں گے جو فلی جیسے ویسٹرن کیپٹلزم ڈیولپ کی ہے اس روڈ سے نہیں ڈیولپ کی. تو لینن پہلی چیز ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا لکھتا ہے، Yes. پھر وہ اسٹیٹ اینڈ ریولیوشن لکھتا ہے، امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم لکھتا ہے. تو ریاست کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم سرمایہ داری کو اپنے کانٹیکسٹ میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور پھر سامراجیت جو 20th سینچری میں ابھر رہی تھی کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو رہی تھی، اس کا تجزیہ ہمیں لینن دیتا ہے کہ اب کانٹرڈکشن صرف ایک مزدور اور ایک سرمایہ دار کے بٹوین نہیں رہی، یہ جو چند مغربی سامراجی ممالک ہیں اور جو دنیا بھر کی اوپریس نیشنز ہیں تیسری دنیا کی، اس کے بٹوین بھی ایک تضاد ہے، ان کی Yeah. ملٹی نیشنلز ہمارے مزدوروں کے بٹوین بھی ایک تضاد ہے. تو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. پھر آگے آپ نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہہ دیا تو مجھے ذکر کرنا پڑے گا اسٹالن کا اور ماؤ کا. تو آگے مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ اس ٹاک میں بھی پھر بھی کہہ دوں گی کہ مطلب اسٹالن فار ایگزامپل بہت ایک اہم اس کی رائٹنگز ادھر کی ریولیوشنری ٹریڈیشن میں ثابت ہوئی ہیں، اور اس خطے کے لوگ کس طریقے سے ان تحریکوں کو دیکھتے ہیں اور ان فگرز کو دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ویسٹرن کرٹیکس کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. ویسٹ کی جو کنسیپشن ہے اسٹالن کے بارے میں اس کی اپنی وجوہات ہیں. ایک اگر سپر پاور ایمرج کی ہو جو گلوبل کیپٹلزم کو چیلنج کر رہی ہو تو اس کے خلاف جس طرز کا پروپیگنڈا کیا جائے گا وہی ہمیں نظر آتا ہے. Yeah. لیکن ہمارے خطے کے لیے کیا ہم کس طریقے سے سوچیں. اب اگر میں کمپیئر کروں کہ میں کسی مغربی لیڈر کو دیکھوں یا اسٹالن کو، تو میں تو یہ یاد کروں گی کہ جب بنگال فیمن آئی تھی کلونیل ٹائمز میں اس خطے میں، تو تب چرچل صاحب جو کہ شاید کئی لوگوں کو رائٹ ونگ پر پسند ہوں، وہ تو کہتے تھے کہ ادھر کے لوگ جانور ہیں، بے شک مریں، ان کو Yes. سٹارو کریں، Yeah. ان کو ہمارے لیے Yes. کچھ نہیں. اور تب جب انقلاب کے بعد آفٹر سول وار، ورلڈ وار ٹو، کیا کہتے ہیں، اپنی ویٹ شارٹیجز، فیمنز، ان سب مشکلات کے باوجود اکنامک آئسولیشن، یو ایس ایس آر وہ کنٹری تھا جسے پوری دنیا کے کیپٹلسٹ ممالک نے امبارگو کیا ہوا تھا، ان کے سے Yeah. ٹریڈ نہیں کرتے تھے، کس طریقے سے چوک کیا اس کنٹری کو. تو ادھر اسٹالن نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہمیں بنگال کے لوگوں کے لیے ویٹ بھیجنی چاہیے اور ڈاکیومنٹس اور یہ چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن بھوکے لوگ جو مر رہے ہیں بھوک سے وہ نہیں ویٹ کر Wow. سکتے. Mm-hmm. مجھے مطلب نین لیڈرز کا معیار اس چیز سے میجر کروں گی کہ ان کا اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ تھا. تو then obviously I would look up to people like Stalin rather than an imperialist like Winston Churchill. تو یہ مطلب اس قسم کی چیزیں شیپ کرتی ہیں مطلب ادھر کی جو انقلابی تحریکیں رہی ہیں، کمیونسٹ موومنٹ، وہ کس طریقے سے اور کمیونسٹ تحریک سے انفلوئنسڈ بھی تھے، اسے کس طریقے سے دیکھتے بھی تھے. تو اسٹالن کی نیشنل کوسچن پر بہت امپورٹنٹ ہے جو تحریریں ہیں، Yes. the ones called Marxism and the national question. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو پڑھنی چاہیے because Stalin himself was from a peasant family from Georgia جو کہ ایک oppressed nation تھی under the Tsarist Russian regime. تو وہ Yeah. مطلب جو تحریر ہے، میرا تو یہ بھی تجربہ رہا ہے کہ I've noticed کہ these figures are not so stigmatized جن جگہوں پہ mass struggles چل رہی ہیں، کیونکہ آپ پھر اوپنلی بات کر سکتے ہو ان چیزوں پر کہ ان کے کون سے آئیڈیاز ٹھیک ہیں، کون سے غلط ہیں، کون سے ریلیونٹ ہیں ہماری اسٹرگلز کے لیے، کون سے نہیں. نہیں. Yeah. تو یہ مطلب اب اسٹالن کی بھی کئی چیزیں آپ کو لمیٹیڈ یا اس کی کئی پالیسیز اور چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر چیز پر ہو سکتا ہے. لیکن ہم ان لوگوں کو جنہوں نے بہرحال ہماری موومنٹ کے لیے، ہمارے نظریے کے لیے امپورٹنٹ کنسیڈریشنز دی اسے ایڈوانس کرنے کے لیے، اور اوور آل جو دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم طبقات ہیں، اوپریس نیشنز ہیں، ان کو تھرو آؤٹ دا 20th سینچری سپورٹ کیا، تو ان کو ہم رد بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. Yeah. تو
goes for all revolutionary experiments that have ever existed. They may be imperfect, lekin they were better than anything else that existed in their place. yeah. تو یہ مجھے لگتا ہے تو کرٹیک ہوتا ہے تو کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور مارکسزم ایز اے سائنس آگے بڑھائی جاتی ہے اور وہ اپنی کنڈیشنز میں ایڈوانس کی جاتی ہے، آئی تھنک یہ بات کریٹیولی جو کی ہے جاتی یہ ہمارے لبرلز بھول رہے کہ اگر ایک طرف مطلب کارل مارکس سے لینن ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ فاطمہ شہزاد بھی موجود ہے جو مارکسزم میں ریزسٹنس موومنٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ ماہرنگ بلوچ کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. اور اگر آپ اینڈ یو آر رائٹ کہ ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اینٹی کلونیل اسٹرگلس تھی، اینڈ اگین آئی ووڈ لائک دس ٹو ریلیٹ ٹو دا کوسچن آف وومن، وہ کافی پروگریسو تھی. مطلب کانگریس نے جب آئی تھنک 1932 میں، آئی تھنک اٹ واز کالڈ کراچی ڈکلیریشن اور سم تھنگ، آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ اٹس نیم، وہاں پر انہوں نے جو عورتوں کے بارے میں بات کی، دے ور ویری پروگریسو. یو اسپوک اباؤٹ باچا خان. باچا خان واز اے ویری ویری پروگریسو پرسن. انہوں نے عورتوں کے لیے لائک، اینڈ دس از لائک دا ڈفرینس دیٹ آئی سی ان باچا خان. اور آپ نے جس طرح باتیں کی اس میں، اور یہ جو لبرلز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایٹ لیسٹ لائک آئی ووڈ سی اٹ ان دس لائٹ کہ ایک ایمٹی سلوگنز ہوتی ہے، مطلب کہ عورتوں کو یہ نہیں ملتا، عورتوں کو وہ نہیں ملتا. لیکن ان لوگوں نے گراؤنڈ پر جو کام کیا، اس نے عورتوں کو امپاور کیا، عورتوں کے لیے وہ اسپیسز پرووائڈ کی جس میں وہ اپنی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر باچا خان اپنی لکھائی میں لائک وہ عورتوں کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لکھتے پختون رسالے میں اپنی ایکسپیرینسز کے بارے میں. وہ اس بات کے بھی خلاف تھے کہ صرف مرد سو کالڈ جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں اپنی پرسپیکٹیو دیتے پھرے. تو اینڈ آئی تھنک وی آر اگنورنگ دس ایسپیکٹ. اور جس طرح آپ نے شروع میں کی کہ شروع میں جو بات آپ نے کی تھی کہ پختونوں کے بارے میں، کہ اور جو تاریخ کی اریجر ہوتی ہے، کلچر میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہے لیکن ان کو کمپلیٹلی اگنور کیا جاتا ہے. ہم صرف وہ ٹرائبلزم پر فوکس کریں گے، ہم اس عورت پر فوکس کریں گے جس میں ایک مرد بھی مرا تھا. اینڈ دس از فار اے ریزن کہ ہم ان پولیٹیکل سسٹمس کو اور ان ساری چیزوں کو اگنور کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے جو بات ایک کی کہ ہم نے مٹیریل ریالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے کوانٹیٹیو چینج پر فوکس کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ آپ ان کو اپنے تجزیے کے لائق بھی سمجھے. تو آپ کی پوری ذہن ہمیشہ ویسٹ میں ہوتی ہے اور آپ اچانک آتے ہو پختونوں کے بارے میں بات کرتے ہو، بلوچوں کے بارے میں، حالانکہ آپ کو ان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. آپ اگر میں سوات سے ہوں، ایز آئی سیڈ اینڈ آئی ایم اے پختون، اگر مجھ سے کوئی شخص کہے کہ یار آپ پختون تو اپنے عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، وہاں پر ایجوکیشن کی ریشو یہ ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ نے پنجاب میں یا ان علاقوں میں یہ فیس کیا ہے کہ اسکولوں کو دھماکوں میں اڑایا گیا ہو، اسکولوں کو جلایا گیا ہو؟ آپ نے کبھی ان چیزوں کو فیس کیا ہے؟ وی ہیو فیسڈ اٹ ہیئر اینڈ وی ڈنٹ اسپیک اباؤٹ اٹ ایون. تو جب ہم بات نہیں کریں گے، اینڈ آئی ایم سیئنگ دس بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے. تو یہ اگر ہسٹوریکل فیکٹس ہے، یہ اگر ہمارے معاشرے کے حقائق ہے اور ان پر بات نہیں ہوتی تو سلوشنس کے بارے میں بھی جو بھی باتیں ہوگی دے آر جسٹ شیلو ٹو می. مطلب آپ کس پرسپیکٹیو سے پھر کہہ سکتے ہو کچھ بھی. اور میں یہ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دس از لائک اے بٹ آف ہائپوتھیٹیکل، اور یہ بھی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک والی کویشچن ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک شخص کہہ رہے تھے کہ آپ کو اگر اسلامی ریاست بنے گی تو بجلی کی قیمت کم ہوگی، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ بجلی کی قیمت کم ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں چاہتے. تو دیٹ مین کہ وی لائک دیٹ سسٹم. مجھے ضیاء الحق والی بات یاد آ گئی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ اسلام آ جائے تو مجھے سپورٹ کر لو. تو لیٹ جسٹ کہ لائک اگین دس از لائک اے بٹ آف ہائپوتھیٹیکل کویشچن کہ پاکستان کی جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، آپ ان ریالٹیز کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. How socialism could be an answer to these questions, to these concerns and these issues specifically? Like you spoke about USSR, you spoke about how USSR somehow empowered women. لیکن پاکستان میں جو ریالٹیز ہے، پاکستان کے جو ایشوز اینڈ کنسرنس ہے، سوشلزم ان کے لیے آنسر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور پہلے تو جسٹ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ، سوشلزم ان اٹ سیلف کس طریقے سے اپنی ایڈوانسمنٹ، ہر فلاسفی کی کوئی نہ کوئی تھیوری آف نالج ہوتی ہے، یا کس طریقے سے وہ کس فلسفے میں کس روٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. اور جو مارکسزم ہے اس کی تھیوری آف نالج، ماؤ کا اس پہ ایسے آن پریکٹس، وہ میں سب کو کہوں گی، مطلب اٹس بیئرلی 2 pages، وہ یس. ضرور پڑھیں لوگ.
تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو سماجی عمل ہے وہ ہمیں وہ مارکسزم کو ڈیولپ کرنے میں سینٹرل ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو سماج میں جا کے لوگوں سے جڑنا ہوتا ہے, اپنی نیبرہڈز میں, کمیونٹیز میں, ان طبقات کے ساتھ جن کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں ہم جڑیں گے تو پھر ہماری یہ جو انقلابی ٹریڈیشن ہے وہ روٹڈ ہوگی اپنے حالات میں, اور اسی طریقے سے وہ ایڈوانس کر پائے گی. اور ہم اپنے سماج میں جب تک نہیں جانتے کہ لوگوں کا طبقاتی شعور کس حد تک ڈیولپ ہے, تب تک ہم اس سے ایڈوانس بھی نہیں کر سکتے. مطلب ایک مارکسسٹ, ایک پولیٹیکل ورکر کا یہی کام ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. تو اگر ہمیں پاکستان میں سوشلزم کی بات کرنی ہو تو ہمیں جو بیسک ایک فریم ورک ہے سوشلسٹ, جس میں ہم اسٹیٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, ہم کلونیلزم کو, امپیریلزم کو, کیپٹلزم ادھر کس طریقے سے آیا, ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا. ادھر سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اٹس ناٹ ویسٹرن کیپٹلزم دیٹ ایگزسٹ, اٹس اے کلونیل کیپٹلزم Yes. دیٹ ایگزسٹ. تو Yeah. مطلب تو پھر کلونیل کیپٹلزم کے خلاف جو مزاحمتی تحریکیں رہی ہیں ان سے ہمیں لرن کرنا پڑے گا. تو اٹ کین ناٹ بی اے کاپی پیسٹڈ یو ایس ایس آر سے انقلابی کوئی ایکسپیریمنٹ, یا ایون چائنا یا کسی بھی کنٹری کا. ہاں کچھ پیرلل سے آپ سیکھ ضرور سکتے ہو, کیونکہ جن کنٹریز نے بھی کیپٹلزم کے انڈر یا کلونیلزم کے انڈر سفر کیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی پیرللز تو ہر کسی میں ہوتے ہیں. تو وہ کچھ اہم لیسنز ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے بھی ریلیونس رکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم ادھر سمجھیں, جیسے لینن نے پہلا کہا تھا کہ رشیا میں کس طریقے سے کیپٹلزم ڈیولپ کیا ہے, تو ادھر سب کانٹیننٹ میں کس طریقے سے کیپٹلزم ڈیولپ کیا. Yes. ہمیں پتا ہے کہ برٹش نے آ کے امپوز کیا, ادھر سینٹرلائزیشن کس طریقے سے کی گئی, ادھر گورننس کے سسٹمز کس طریقے سے بنائے گئے, ادھر ریسورسز کی موبلٹی کے لیے ریلویز اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے اربن اور میٹروپولز اور یہ سینٹرز اور پیریفریز کی پوری ایک مطلب جال بچھا دیا گیا جو آج تک پلے آؤٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو پھر کس قسم کے بعد میں سیاسی ادارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جوڈیشل ادارے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ادھر کے کلونیل کیپٹلزم کی جو شکل ہمیں ادھر ملتی ہے. تو پہلے تو ہم اسے سمجھیں گے. پھر اس کی مخالفت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو اینٹی کلونیل موومنٹ جو انگریزوں کے خلاف تھی, اس میں بہت اہم لیسنس ہیں. وہ چاہے مطلب انڈین سائڈ پہ ہو جب مطلب پری پارٹیشن, پھر چاہے ہم باچا خان اور ایسے ریولوشنریز اور نیشنلسٹ کے لینس کے تھرو جنہوں نے اینٹی کلونیل اسٹرگل اپنے خطوں سے کی, ان سے سیکھیں. تو وہ لیسنز امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کلونیلزم کی ریالٹی کے بارے میں, اور کس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کیا اس نظام کے خلاف اور انگریزوں کا مقابلہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے لوگوں نے جب پاکستان بن جاتے اس ریاست کو لوگ کس طریقے سے دیکھتے تھے, جو مارکسسٹ لیننسٹ یا نیشنلسٹ تھے, وہ جو اینٹی کلونیل ایک فکر رکھتے تھے, وہ کس طریقے سے ادھر کی ریاست کو دیکھتے تھے. اس پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز موجود ہیں ڈفرینٹ قوموں کے, ہمیں وہ سمجھنے ہوں گے. پھر ہمارے پاس پوری ایک تاریخ ہے ٹریڈ یونین اسٹرگلز کی, پیزنٹ اسٹرگلز کی, ہشت نگر والی موومنٹ دیکھ لیں, ہمارے پاس طلبہ کی بڑی موومنٹس 1968, اور کس طریقے سے اسٹوڈنٹ یونین الیکشنز کیمپسز پر اسٹوڈنٹس کتنا زیادہ لیفٹ انفلوئنس رکھتا تھا, پہلے ان دا فارم آف ڈی ایس ایف دین ان دا فارم آف این ایس ایف. ان تنظیموں کے تھرو ہم سی پی پی, نیشنل عوامی پارٹی, ایسے ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل فارمیشنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا پولیٹیکل پروگرام تھا. تو وہ جو پولیٹیکل پروگرام ہے اس اپنی ہسٹری سے سیکھتے ہوئے پھر کیسے کریک ڈاؤنز میں ان تمام جو ہماری ترقی پسند یا انقلابی فورسز تھیں ان کا کس طریقے سے خاتمہ کیا گیا, وہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. ان Yeah. کی انٹرنل ویکنیسز کیا تھی, اور پھر جو اسٹیٹ کا اور سرمایہ داروں کا اس کی طرف رویہ تھا, اور کس طریقے سے ان کو ہمیشہ سے سامراج کی بیکنگ کے ساتھ ان کو ادھر مارا گیا اور Yes. ختم کیا گیا. ہم اگر نیپ کی ہسٹری دیکھیں, عوامی لیگ کی دیکھیں, ایکچولی ڈیموکریٹک مینڈیٹ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور بنگال پر تو ان کا تھا نا, Yeah. لیکن ان کو وہ دیا نہیں گیا, اور جینوسائڈ
جنوسائڈز اور ملٹری آپریشنز کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے ادھر الیکشن سے شروع ہوتا ہے. ہمیں ادھر ڈیموکریسی کا ہم سوال دیکھیں تو 1947 میں ملک بنتا ہے اور 1970 تک پہلا الیکشن نہیں ہوتا, اور وہ بھی کیسے ہوتا ہے 68 میں جب طلبہ, مزدور, کسان اور مظلوم Yes. قومیں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ گراتی ہیں. That's what you have to do to have a democratic election in this country. اور اس کے ریزلٹس حکمرانوں کو پسند نہیں آتے, اور جو سامراجی ان کے ماسٹرز ہیں ان کو پسند نہیں آتے, تو پھر جو عوام کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہمیں وہ تاریخ جاننی ہوگی. تو آج کس طریقے سے وہ موومنٹس آگے بڑھی ہیں, ایک تو ہمارے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ گیپس آئے ہیں ہمارے موومنٹس کے بٹوین. آج ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور گیپ موجود ہے بٹوین نیشنلسٹ سیکشنز, بٹوین دا پنجابی, what people call the Yes. Punjabi left, what people, مطلب اب میں تو اگر ایز اے مارکسسٹ بات کروں تو میرے لیے تمام وہ موومنٹس جو اینٹی وار بات کرتی ہیں, جو اپنے خطوں میں وسائل کے قبضے اور ناہموار تقسیم پہ بات کرتی ہیں, وہ جو سامراجی پروجیکٹس, ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی ایکسٹریکشن اور ان چیزوں پہ بات کرتی ہیں, جو ادھر کے محنت کش طبقات کو موبلائز کر رہی ہیں, وہ لیفٹ کی ڈیفینیشن کے انڈر ہی آتی ہیں کیونکہ یہ تمام لیفٹ کے پرنسپلز ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈیلی ان آر ڈسکورس کہ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے کہ دیز پیپل آر جسٹ نیشنلسٹ, دیز فیو پیپل آر جسٹ لیفٹ, اور Yes. یہ Yes. ایک ڈیوائڈ ہے جو ایکچولی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے سوشلسٹ ریڈنگ گروپ, اس پہ ہم ریسنٹلی وی ہیڈ سم بلوچ کامریڈز آن ٹو ٹاک اباؤٹ دا ہسٹری آف بلوچستان, اور انہوں نے یہ بات کی کہ شیر محمد مری واز ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جسے مطلب آج لوگ پتہ نہیں کیا ایک سخت قسم کا نیشنلسٹ اور کیا کیا بیان کریں, لیکن Yeah. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان میں قوموں کا جو اتحاد ہے, مظلوم اقوام کا اور محنت کش طبقات کا, وہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور ہم اپنی آزادی اجتماعی طور پہ اگر ہم جڑت نہیں پیدا کرتے اور مل کے نہیں لڑتے تو ہم نہیں حاصل کر سکتے. Yes. تو Yeah. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ریاست کا, ادھر کے حکمران طبقے کا اور جو ان کے سامراجی ماسٹرز ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ وہ ہمارے بٹوین گیپس اور ڈیوائڈز جتنی زیادہ پیدا کر سکتے ہیں کریں. تو اسی لیے ایسی فارمیشنز کو توڑا گیا جو ہم سب کو سیم پیج پر لاتے تھے, اور اب وہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا, اور دہائیوں سے ہماری موومنٹس سیپریٹلی ڈیولپ کی ہیں, اور ہمارے جو ٹینڈنسیز ہیں آئیڈیولوجیکل وہ سیپریٹلی ڈیولپ کی ہیں. تو Yeah. وہ اس کی وجہ سے آج گیپس اور ڈس ایگریمنٹس آتے ہیں. لیکن اب اس حد کے ایک جو ہمیں ریاستی جبر, کریک ڈاؤن سب کو سامنے ہے. گلگت بلتستان میں دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں منظور پشتین ہو, علی وزیر ہو, محسن ڈاور ہو, کیا کیا جاتا ہے. ہم بلوچستان بی وائی سی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف جو تحریک تھی 2 لوگوں کو ریسنٹلی مارا گیا. تو یہ جب ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر مطلب یہ بھی احساس ہوتا ہے, اور پھر اسٹوڈنٹ جو موومنٹ ہے اس کا اس میں بہت اہم کردار ہے. جو این ایس ایف جیسی تنظیمیں تھیں وہ ان تمام ڈفرینٹ رجحانات کو اکٹھا لاتی تھیں, ان ڈفرینٹ موومنٹس کو, Mm-hmm. کیونکہ اسٹوڈنٹس جب اکٹھے ٹرین ہوتے ہیں تو وہ کل کے انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں. وہ سلسلہ روکنے کے لیے اسٹیٹ نے یونینز بین کیے اور این ایس ایف جیسی تنظیمیں توڑی. تو ہمارا پہلے تو کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے موومنٹس کو سمجھیں. Wow. Yeah. ہم اب جیسے کہ ایک تو اب میں اگر جاتی ہوں پی ٹی ایم یا بی وائی سی یا کسی بھی ایسی تنظیم کے کیمپ پر یا پروٹیسٹ پر یکجہتی کے لیے, ایک تو ٹھیک ہے اس کا مقصد یکجہتی ہے, یکجہتی صرف مطلب سوشل میڈیا پر ان کے حق میں بیان دینے تک محدود نہیں ہوتی, وہ اس پر بھی ہوتی سیلفی ہے نہیں کہ صرف, اب صرف سیلفی کیچ کر واپس نہیں نکل سکتے. ہاں, تو یہ بھی ہے کہ ہم ان سے سیکھتے کیا ہے, ان کے Yeah. سیاسی حکمت عملی سے ہم کیا سیکھتے ہیں, یہ بھی ہم نے اپنے مطلب ان خیالوں پر, ان اسٹریٹجیز پر آپس میں گفتگو کرنا ضروری ہوتی ہے. ایک دوسرے کا ٹرسٹ ایسے ہی بنتا ہے موومنٹس کے بٹوین, جڑت اور ایکچوئل جو عملی طور پر سولیڈارٹی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے. تو یہ چیزیں سب سے پہلے ریئلائز کرنا, پھر ان اصولوں کو اپنے سیاسی عمل میں یقینی بنانا.
اپنی تنظیم کے بھی اور آپ کا کیا رویہ دوسری تنظیموں اور تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں. تو پہلے تو ہمیں اپنا جرات اور اتحاد مضبوط کرنا ہے ان تمام مزاحمتی تحریکوں اور تنظیموں کے درمیان. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ہمیں نیریٹو بلڈنگ کا کام کرنا ہے. جو حکمران طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ، ان کے پاس پوری کارپوریٹ میڈیا کی مشینری ہے، سب کچھ، سارے ادارے ان کے انڈر ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ پہنچ نہیں ہوتی لوگوں کے Yes. تک. تو وہ مطلب جس قسم کا آپ کام کر رہے ہیں، جس قسم کا لوگ انڈیپینڈنٹلی ینگ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیمیں جو ایجوکیشنل کام کرنے کی گلی گلی جا کے محلوں میں جا کر لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ہمیں بڑے پیمانے پر کرنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس چیز کو صرف لیڈرز تک محدود نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اجتماعی طور پہ اس مقصد کو اپنا کر کریں. تو یہ ایک بہت اس کا اہم پہلو ہے. تو پھر سوشلزم کا جو پاکستان میں بات ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پرابلمز ایڈریس کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ادھر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بڑی موومنٹس قومی سوال کے گرتی ابھر رہی ہیں ٹائم اینڈ ٹائم اگین آن اے میس لیول. تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے کہ قومی سوال ادھر بہت ایک شارپ کانٹرڈکشن ہے، اس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جو کرنٹ ریاستی جو نظام ہے اس میں ہر قوم کو کتنا حق حاصل ہے. ہمیں نیشنل اکوالٹی کی بات کرنی ہوگی، تمام قوموں کی برابری کی بات کرنی ہوگی. whether it is in terms of political autonomy, control of resources, political decisions, ان کے ڈیموکریٹک ادارے، all of these things. یہ اختیار تمام قوموں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہر قوم کا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. دس از ایکچولی سم تھنگ یو کین ایون لرن فرام دا USSR کہ USSR صرف رشیا نہیں، بہت ساری اسٹیٹس تھیں اس کے اندر، ریپبلکس تھے. اس کا مطلب نام یونائٹیڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، دیٹ از وٹ USSR اسٹینڈس فار. اس کی کانسٹیٹیوشن میں ہر نیشن کے پاس سیسیشن کا حق تھا اگر ان کو لگتا ہے Yes. کہ وہ اس فریم ورک کے انڈر ان کا استحصال ہو رہا ہے اور ان کو اکوالٹی نہیں مل رہی. تو مطلب یہ ہے کہ فیڈریشنز اکوالٹی اور مطلب لوگوں کی ایکچولی ڈیموکریٹک ول اور مینڈیٹ سے بنائی جاتی ہیں. اگر آپ جبری طور پہ کسی کو حصہ بنا رہے ہو تو اس سے آپ فیڈریشن کا نام نہیں دے سکتے. تو یہ چیز تسلیم کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. تو نیشنل اکوالٹی شوڈ بی ون آف دا مین تھنگز آن دا پروگرام آف دا لیفٹ. پھر سامراجی اداروں سے چھٹکارا پانا، جو IMF کی ہم مقروض اور ان کی مطلب گرفت میں ہماری پوری اکانومی ہے، اس سے چینج کرنے کے لیے اب دیکھیں تو ادھر ہمارا بجٹ سارا ملٹرائزیشن اور ریئل اسٹیٹ ان دو چیزوں پہ جاتا ہے، اور پھر ڈیٹ سروسنگ. Yes. ہمارا ایکچولی ادھر پروڈکشن میں لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنے میں، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ہاؤسنگ، ان چیزوں میں تو جا ہی نہیں رہا جو ایکچولی کوئی فیوچر پرومس کرتی ہیں ادھر کے ینگ لوگوں کو. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو تعلیم دیں، ان کو صحت کا، ان کو چھت کا، یہ ان کو حقوق دیں گے. ان کو ایک ڈگنیفائڈ روزگار کا حق دیں. آپ کا مطلب کیا ملک پروڈیوس کرے گا when you can't even give employment to Yes. people. تو Yeah. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو ایک سوشلسٹ جو معیشت ہوگی وہ اس چیز کو یقینی بنائے گی کہ ہمارا پورا جو معاشی نظام ہے وہ انکریزنگلی ہمارے تعلیمی ادارے مطلب تعلیم ایک کموڈٹی نہیں، ایک حق کے طور پہ Yes. تسلیم کی جائے جو بچے کا، ہر نوجوان کا حق ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے پرائیویٹائزڈ کمرشلائزڈ انٹرپرائز جیسے اسے رن کیا جا رہا ہے. تو آلموسٹ پورا ہمارا تعلیمی سیکٹر پرائیویٹائز ہو چکا ہے، ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائز ہو چکا ہے. ہاؤسنگ دیکھیں تو اربن سینٹرز جو سب سے بڑے شہر ہیں ان میں کراچی کی اگزامپل لیں تو 70% سے اوپر کچی آبادیوں کی ہے، جن کو روزانہ مطلب کوئی بلڈوز کیا جاتا ہے، کوئی آپریشن کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہمارے شہروں میں محنت کش جو طبقے ہیں جو ایکچولی شہر کو بناتے چلاتے ہیں، ان کے لیے چھت کا حق بھی اس میں ہے کہ نہیں. تو یہ لیفٹ کے پروگرام پہ چیزیں ہیں کہ بنیادی طور پہ تعلیم، ہاؤسنگ، ہیلتھ کیئر یہ اور ڈگنیفائڈ امپلائمنٹ یہ سب کے لیے گارنٹی کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گلوبل پالیٹکس میں وی کین ناٹ کیپ الائننگ ود US ورلڈ آرڈر اگین اینڈ اگین. ہم ہسٹوریکلی دیکھیں جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز جنہوں نے سوورن اکنامک پالیسیز بنانا چاہیے، یا انہوں نے USSR کے کیمپ کے لیے آپٹ کیا تھا یا نان الائنڈ موومنٹ کے لیے کہ ہم اپنے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ چلیں گے. they didn't choose either کیا کہتے ہیں کیمپ.
تو یہ ہے کہ لیکن پاکستان کی وہ ہسٹری نہیں رہی. پاکستان خود کو تھرڈ ورلڈ کنٹری تو ہم ضرور ہوں گے، لیکن ہم ہسٹوریکلی ان لائک even countries like India or countries in Africa or Latin America or in the Arab world, we did not take a non-aligned stance. Yeah. ہم نے اسٹانس ہمیشہ US کے ساتھ aligned, the most allied of allies throughout the Cold War لیا ہے، اور اس کا نتیجہ افغانستان وار نکلی ہے، اس کا نتیجہ اس کے بعد وار آن ٹیرر نکلا ہے، اور آج کی فارم میں جو ملٹری آپریشنز جاری ہیں یہ پھر ہمارے خطوں کو جنگوں میں اور الٹریسی میں اور پاورٹی میں اور مزید مبتلا کرتی جائیں گی. تو یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. تو یہ مطلب لیفٹ کا جو گلوبل یا فارن پالیسی جسے کہا جائے ان آفیشیل ٹرمز، اس کے طرف جو ویژن ہے وہ بھی مختلف ہوگا. لیفٹ گورنمنٹ would not be going and nominating Trump for a Nobel Peace Prize amidst a Palestinian genocide. تو یہ کچھ اہم نکات ہیں that left would deal with. لیکن I would just stress کہ مطلب left governments work when کمیونٹی کے لیول سے عوام بھی اس انقلابی پروجیکٹ کے پیچھے موبلائزڈ ہوتی ہے. You take the example of amnesty in Brazil اور بولیویا میں یا کہیں بھی اور، ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ جب گورنمنٹ میں الیکٹورلزم کے تھرو آتا ہے تو اسے گرانا بھی کافی آسان ہوتا ہے. امپیریلسٹ کوز، ان کے لیڈرز مارے جاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں. افریقہ میں یو ٹیک این ایگزامپل، تھامس سنکارا واز اے لیڈر آف برکینا فاسو. انہوں نے جب کہا کہ وہ آئی ایم ایف مقروض نہیں رہنا چاہتے اور وہ آئی ایم ایف کو واپس، مطلب آئی ایم ایف یہ ان اداروں نے تو لوٹ کے ویسٹ نے اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم ان کو کیا وہ کرتے ہیں، ہمارے سے کس بات کے یہ پیسے لیتے ہیں. تو انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے نہیں دینا تو ان کو اسیسنیٹ سی آئی اے بیکڈ ایک اٹیمپٹ میں کیا گیا. تو اور اس کنٹری کی جو گورنمنٹ ڈیموکریٹک تھی ان کو اوور تھرو کیا گیا. اور یہ ہم پھر دیکھتے ہیں اس قسم کی اٹیمپٹس. There's over like a record of 270 such attempts all over the world historically the CIA has done throughout the third world. تو چلی میں ملتی ہے بہت زیادہ جگہ. لولا کی جو اس سے پیچھے بولسنارو کو جس طریقے سے لایا گیا تھا، ایوو مورالیز کو کیسے کیا گیا تھا، but then these people came back. So what you need is کہ آپ کو مطلب کمیونٹی لیولز پہ میس موبلائزیشن، لوگوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن اور سوشلسٹ پروجیکٹ کے لیے چاہیے. And that is where مطلب that's the socialist idea of democracy کہ مطلب ہم صرف گورنمنٹ میں آنے کو چینج نہیں سمجھتے. What we need is people جو کہ that could be a step اگر لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی جدوجہد کو اور ان تمام سوالات کو، ان اسٹرگلس کو آگے بڑھا سکیں. تو then electoralism might be a good strategy. ہمیں یہ بھی ادھر دیکھنا ہوگا کہ electoralism کس حد تک relevant ہے for the left in Pakistan. What does the democratic or parliamentary or political system in Pakistan look like? Does it allow for such a model? تو ہمیں پھر مطلب ملٹری رول، ڈکٹیٹرشپس، پھر مطلب اس کی انٹرونشن ود ان پالیٹکس اور ادارے وہ دیکھنی پڑے گی. تو مطلب اب فار ایگزامپل سم ریزسٹنس موومنٹس بلیو کہ electoralism is no good, like people like Manzoor and Maharam do believe that کہ مطلب آپ کیا کر لیں گے پارلیمان میں آ کے. تو these are a range of opinions that exist on the left. تو مطلب strategies could be different, but یہ بنیادی پروگرام ہے جس کے لیے سب different forms of struggle کو اپنا کے advance کر سکتے ہیں. تو resistance movements could be one, electoralism could be another, the student movement is another front. بہت سی مطلب طریقہ کار ہیں جن کے تھرو ہمیں یہ سب کچھ کر کے we can advocate for such a thing. But اگر ہم پاکستان کا political economic crisis دیکھیں اور جن issues ہمیں درپیش ہیں تو it seems that left and anti-imperialist politics is the way forward. آپ نے جو باتیں کی لائک آل ور امپورٹنٹ، لیکن میں کچھ چیزوں پر اسپیسیفکلی ایمپسائز کرنا چاہوں گا. آپ نے مثال کے طور پر باتیں کی کہ پاکستان کی جو کانٹرڈکشن ہے اور اگر ہم نے سوشلسٹ پروجیکٹ کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہم نے کن کن چیزوں سے ڈیل کرنا ہوگا. دیٹ شوز ون تھنگ کہ آپ نے جو پوائنٹ پہلی بتائی تھی کہ لیٹس سے اگر ہم پاکستان میں سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو لائک اٹس ناٹ انف کہ آپ یہ کہیں کہ یو ایس ایس آر میں یہ ہوتا تھا وہ وغیرہ وغیرہ اینڈ یو جسٹ لائک پٹ اے کراس آن دیٹ پرسن فور ہیڈ. لائک آپ کو ان کو بھی سننا پڑے گا کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے نا لیفٹ کو کراس کرنے کے. لائک کچھ باتیں آپ سوویت یونین کے بارے میں کہو سو دیٹس انف. تو دس جسٹ شوڈ ون تھنگ کہ اگر پاکستان میں کوئی لوگ لیفٹ کے پروجیکٹ کو ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف باتیں ہوتی ہے اور
وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سوشلزم آئے تو شاید وہ مختلف ہوگا، جی جس طرح وہ آلریڈی ایکسپیرئنس ہو چکا ہے. دوسری آپ نے جو کانٹرڈکشنز کے بارے میں بات کی کہ مطلب ایک شارپ کانٹرڈکشن ہے آن دس کویشچن آف نیشنلٹی یا نیشنلزم، پختون، پنجاب وغیرہ. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اگر آپ نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں پنجابی ہوں تو مجھے شاید یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ پنجابی ہو. لائک اف آئی وڈ جج فرام دا کانٹینٹ آف یور اسپیچ دیر واز انڈرسٹینڈنگ، مطلب میری ذہن میں جو باتیں ہیں پختونوں کے حوالے سے، پختونوں کی تاریخ کے حوالے سے، وہ سب آپ نے کہے، وہ سب آپ کہہ رہے تھے. سو یہ جو بات اکثر میڈیا میں ہوتی ہے یا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا لوگوں کے درمیان، لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے. آئی تھنک لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو سننے کی کوشش کریں. لائک دیز ٹو ور دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پٹ اینڈ ایمفیسس آن. اور آئی تھنک میں نے آلریڈی آپ کا وقت لیا، بٹ اف یو تھنک دیر از اینی تھنگ ایلس وچ از امپورٹنٹ جو میں نے نہیں پوچھا اور جس پر بات لازمی ہے تو پلیز. نہیں تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے ونڈرفل کانورسیشن. مجھے آنیسٹلی وقت کا اتنا پتہ بھی نہیں لگا تھا ہاؤ مچ از پاس. آئی تھنک آئی چیک آفٹر دا پوڈ کاسٹ از اوور کہ یا لیکن مطلب ہاں آئی آلسو گیٹ دس کامنٹ کہ مطلب پنجابیوں میں شاید اتنا مطلب اویئرنیس نہیں ہے اباؤٹ کیا مطلب مظلوم جو اقوام ہیں اس ملک میں ان کے کیا حالات ہیں اینڈ what they are confronting and the forms of struggle and their histories. لیکن میں اسی لیے مطلب I encourage all young people to interact with the left because میں نے لیفٹ پر آ کے ان تحریکوں کے بارے میں جانا اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا. اور لیفٹ کی ہمیشہ سے مطلب ہسٹری دیکھیں تو ہماری ہسٹری شیئرڈ اسٹرگلس کی بھی رہی ہے اور ایک دوسرے سے ڈفرینسز سے سیکھنے کی بھی. تو both of these things are very important. اینڈ سب سے امپورٹنٹ تو مجھے لگتا ہے آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ آن دس نوٹ کہ ایک آئی فرگیٹ کہ یہ کوٹ ہے کس کا بٹ دا ورڈز ان اٹ آر کہ اگر مطلب ایون اف یو ڈونٹ چوز ٹو ڈو پالیٹکس پالیٹکس اسٹل چوزز یو. ٹھیک ہے. تو ہمارے اراؤنڈ جس طریقے سے ہمارے تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں، کیا پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ہمیں کل کو نوکری ملے گی کہ نہیں، کل کو ہمارے خطے میں کوئی آپریشن ہو جائے گا کہ نہیں، کوئی بم گرایا جائے گا کہ نہیں، all these decisions ہمارے زندگی موت کے فیصلے، ہماری زندگی کس طریقے سے شیپ ہوگی، سب سے اہم فیصلے جہاں کیے جاتے ہیں وہ اگر ہم سیاست سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں گے اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر وہی لوگ جو ابھی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے چلا رہے ہیں وہی کرنے والے رہ جائیں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ایز young people become involved in the politics of resistance. اور سیاست کو ہم صرف پیسہ اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور ان چیزوں کے گرد اس سے سیاست نہیں بولنا چاہیے. سیاست ایک مطلب ایک شعوری آپ کا اظہار ہے کس طریقے سے آپ دنیا کو دیکھتے ہو and the changes you want to see in the world. اور وہ اجتماعی طور پہ ایک جدوجہد ہے جو کی جاتی ہے. اور سب سے یہ تحریکیں تنظیمیں یہ سب سے بہترین تربیت گاہیں ہوتی ہیں for us to learn about the world. I would this is the sentence I would conclude on کہ مطلب جو لوگ سماج میں بہتری کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں وہ سماج کی حقائق کہیں زیادہ جانتے ہیں ان سے جو صرف باہر بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں یا تو that is very important and that also means کہ ہم سب سے زیادہ اپنے سماج کو اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ روٹیڈ ہونی چاہیے in the ambitions of working class and oppressed people. Yeah, and again, I am so thankful to you. This conversation was like personally very important for me. ایموشنل لیول پر بھی کیونکہ مجھے ایسے کامنٹس ملے تھے. مطلب میں نے پختونوں پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو مولانا خانزے پر، تو کچھ ایسے کامنٹس ملے تھے لائک نان پختون سے. تو مجھے محسوس ہوا تھا اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل دس اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک ٹیک دس آئیڈیا ویری سیریسلی کہ مطلب جو بھی پنجابی ہے وہ ان آرگومنٹس کو سمجھ نہیں پاتا کہ پختون زمین پر کیا ہو رہا ہے. تو لیفٹ کے جو لوگ ہیں میں ان کو سنتا ہوں لائک دے آر ویری مطلب دے انڈرسٹینڈ دا سچویشن. اور میں نے وہ جو کامنٹس پڑھے تھے تو میں تھوڑا مطلب خفا ہوا تھا. تو آپ کی جو کنورسیشن تھی وہ اس پوائنٹ پر بھی بہت امپورٹنٹ تھی. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک ویری سیریسلی فرام دس کنورسیشن اینڈ اگین فار می ایز ویل وہ یہ کہ اگر ہم عورتوں کی سچویشن پر بات بھی کرنا چاہے تو ہم ان
چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم مومنٹس کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم کیپٹلزم کو, یہ جو اکنامک سسٹم ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم اپنے ملک کے پولیٹیکل اسٹرکچر کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم امپیریلزم کو اگنور نہیں کر سکتے. مطلب یہ جو کمپلیکس چیزیں ہیں جو شاید ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لائک دے آر ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ وین وی تھنک اباؤٹ دس وومنس کوشچن, بٹ دے آر امپورٹنٹ اینڈ وی شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ these things as well. So once again, thank you so much for your time, for your ideas, for everything. تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. آپ کے کیپ اپ دا گریٹ ورک. بہت اہم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. Thank you.